انسان کو شیطان بنتے دیر نہیں لگتی، جبکہ شیطان کا انسان بننا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ انسان کو شیطانیت کے راستے پر لے جانے والی شے دولت کی ہوس ہے۔ یہ ہوس جب حد سے سوا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پرائی کی پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ اس ہوس پرست کا ماجرا عبرت جو اپنے ناجائز کاروباری مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی داؤ پر لگا رہا تھا۔ اس حسینہ کی بپتا جو شمع محفل بننے کے بجائے چراغ خانہ بننا چاہتی تھی، مگر خود اس کا شوہر اس کے خلاف تھا۔ معاشرے کے رشتے ہوئے ناسوروں کی جراحی۔ ہمارے محبوب مصنف کے قلم سے جو اس حوالے سے شہرت خاص رکھتے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے محی الدین نواب کی ایک اور شاہکار کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے انسان اور شیطان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حسن بانو طلسم خوشربا کی پری تو نہیں تھی، لیکن اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ جو اسے ایک بار دیکھ لیتا تھا دوسری بار دیکھنے کی خواہش ضرور رکھتا تھا۔ اس کا ذکر کرتے وقت اس کے دل سے آہ ضرور نکلتی تھی۔ منیر ہاشمی نے ایک آہ بھری۔ میں نے کہا، اتنی سرداہ نہ بھرو، مجھے زکام ہو جائے گا بھائی۔ تمہاری زندگی میں تو درجنوں لڑکیاں آئیں اور گئیں، تم انہیں سگریٹ کی طرح پھونکتے ہو، پھر ٹوٹا رہ جائے تو پھینک دیتے ہو۔ تعجب ہے، آج ایک حسینہ کے لیے آئیں بھر رہے ہو۔ وہ بولا، یار کیا بتاؤں وہ کیا چیز ہے، اس نے پہلی نظر میں ہوش اڑا دیے ہیں۔ الف لیلوی داستان میں ایک حسن بانو تھی، اس کے عاشق بامراد کا نام منیر ہاشمی تھا۔ آج سے میں منیر ہاشمی نہیں، منیر شامی ہوں، میں بھی بامراد رہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تم بے انتہا دولت مند ہو، اسے سونے میں تول کر حاصل کر سکتے ہو۔ آہ، اس نے پھر آہ بھری۔ شادی کیسے کروں؟ پچھلے 3 ماہ سے اسے تلاش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہے۔ اخبارات اور ٹی وی میڈیا کے ذریعے سے پکارو، بڑی سے بڑی آفر دو، تم تو مہنگی سے مہنگی مغرور حسیناؤں کو خرید لیتے ہو۔ وہ بولا، میں نے عشق کیا ہے، اس کی پبلسٹی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تم اسے چپ چاپ تلاش کرو، تمہاری جو بھی فیس ہونی ہے اس سے زیادہ ہی دوں گا۔ میں CIA کے ایک انسپکٹر سلیم نیازی کا بیٹا ہوں۔ میرے والد ایک محبت کرنے والے انسان تھے، انہوں نے سراغ رسانی میں بڑا نام کمایا تھا، مجھے اعلیٰ تعلیم دلائی تھی، ایک کامیاب ایڈوکیٹ بنایا تھا۔ وکالت سے ہٹ کر میرے اندر جاسوسی کے جراثیم تھے جو والد صاحب سے ورثے میں ملے تھے۔ میں نے کہا، یہ حسن بانو کون ہے؟ اس کی کوئی تصویر دکھاؤ، اس کا حلیہ بتاؤ۔ اس نے ایک فیشن میگزین میرے سامنے رکھا۔ اس کے سرورق پر 2 حسینائیں مسکرا رہی تھیں، دونوں ہی غضب کی ماڈل تھیں۔ منیر ہاشمی نے ایک پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ ہے حسن بانو، بولو کیسی ہے؟ بلا شبہ وہ حسین بھی تھی اور پرکشش بھی، ملکوتی حسن اور سنہری بالوں کے ساتھ۔ اس کے مکھڑے پر 3 عدد تل تھے جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔ 2 تل دائیں اور بائیں رخساروں پر تھے اور تیسرا ٹھوڑی پر تھا۔ پہلی نظر میں وہ مصنوعی لگتے تھے، لیکن وہ اتنے ہی اصلی تھے جتنی کہ وہ خود اصلی تھی۔ میگزین کے سرورق پر دونوں حسیناؤں نے فر کے کوٹ پہن رکھے تھے۔ انہوں نے ایسی خوبصورت فر کے مختلف کوٹ کے سلسلے میں ہی ماڈلنگ کی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہاری ملاقات اس سے کہاں ہوئی تھی؟ میں نے اسے پنڈی کے ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی یا پھر باہر کسی سے لفٹ لینا چاہتی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہے۔ وہ ایک قداور، وسیع اور پرکشش جوان تھا۔ اجلے رنگ پر بھوری گھنی مونچھیں اس کی شخصیت کو نکھار دیتی تھیں۔ وہ جینس پر پھولدار شرٹ پہن کر دھوپ کا چشمہ لگا لیتا تو کئی لڑکیاں اس کی راہ میں دل رکھ کر بیٹھ جاتی تھیں۔ خود میں نے کئی بار حسرت سے سوچا تھا کہ میں اسے کسی طرح کمتر نہیں ہوں، قداور باڈی بلڈر ہوں، خوش لباس ہوں، پھر پریاں مجھے گلفام کیوں نہیں بناتی ہیں؟ گھوم پھر کر یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ دولت اسے خوب تر اور برتر بنا دیتی ہے۔ اس نے کہا، یار نیازی،
قدرت شاید مجھ سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ میں کسی عورت سے عشق کرنے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا، اب بے اختیار اس کے لیے دیوانہ ہو رہا ہوں۔ میں نے سوچا اسے لفٹ کیسے لی جائے۔ پاکستان میں یہی تو ایک مشکل ہے، لڑکی سے بول لیں گے اسے چھیڑنے سے پہلے اس کی سینڈل پر نظر جاتی ہے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، لیکن اس کے قریب پہنچتے ہی وہ ہوا جس کی توقع نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، ایسا کیا ہو گیا؟ جو سوچا جو سمجھا اس کے الٹ ہوا۔ اس نے مجھ سے لفٹ لی، مسکرا کے بولی، قریب آئے ہو تو کچھ بولنا بھی چاہو گے؟ میں نے کہا، اگر برا نہ مانو تو کہوں تمہاری کشش کھینچ لائی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ تم برائی تو نہیں تعریف کر رہے ہو۔ میرے پاس ہنڈائی کارڈ ہے، کہاں جانا چاہو گی؟ مجھے ہوٹل ریجنسی جانا ہے، منیر ہاشمی کہہ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے میں اس نے میرے بارے میں سوالات کیے، میں نے بھی اس کے بارے میں کچھ پوچھا۔ مجھے جو باتیں بتانی تھیں وہ بتائیں، جو چھپانے کی تھی چھپا لیں۔ اس نے بھی یہی کیا ہوگا۔ پہلی ملاقات میں محتاط رہنا پڑتا ہے۔ ہم ہوٹل ریجنسی پہنچ گئے۔ وہ اپنے سامان کے ساتھ کار سے اتر گئی۔ مجھے اپنا موبائل فون نمبر دیتے ہوئے کہا، آج میں بہت مصروف رہوں گی، کل کسی وقت فون کر لینا۔ میں نے پوچھا، اچھا تو تم نے دوسرے دن رابطہ کیا؟ رابطہ کیا کرتا؟ دل اتنا بے چین تھا کہ سیدھے ہوٹل ہی پہنچ گیا۔ پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد گئی ہے۔ میں اسلام آباد پہنچا تو معلوم ہوا وہ شمالی علاقہ جات کی طرف گئی ہے۔ اس نے مجھے وہاں بلایا تھا۔ میں کچے دھاگے سے بندھا اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے ایک بنگلے کا پتہ دیا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر حیرت سے دیکھا، ہمارے ملک کے امیر ترین لوگوں نے وہاں ایک بستی بسائی ہے۔ میں پہلی بار منیر ہاشمی کی زبان سے سن رہا تھا کہ شمالی علاقہ جات جیسے پسماندہ علاقے میں ایک ماڈرن منی شہر آباد کیا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ فریالی کے مہنگے کلب اور ہوٹلوں میں معزز شخصیات جدید ترین مصنوعات، فیشن اور گلیمر کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ فلم انڈسٹری اور شوبز کی زیادہ تر شخصیات، اداکارائیں اور ماڈلز اپنے حسن اور گلیمر کا جادو جگانے کے لیے یہاں آیا کرتی ہیں۔ لیکن وہاں کی امیر ترین عورتیں جس کی دیوانی تھیں، وہ وہاں کا طلسم ہوش ربا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ طلسم ہوش ربا کیا ہے؟ وہاں کا ایک حسن ساز ادارہ ہے، اسے بیوٹی پارلر بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں سے عورتیں اتنی حسین بن کر نکلتی ہیں کہ خود انہیں یقین نہیں آتا کہ وہ اتنی خوبصورت ہیں۔ پتہ ہے اس پارلر کی مالک کون تھی؟ کون تھی؟ میں نے سوال کیا۔ حسن بانو، منیر ہاشمی نے انکشاف کیا۔ تم اسے تھی کہہ رہے ہو کہ اب مالک نہیں ہے؟ مالک ہے لیکن موجود نہیں ہے، وہ گزرے ہوئے کل کی طرح کہیں چلی گئی ہے۔ اس کی پراسرار گمشدگی مجھے طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال رہی ہے۔ کیا اس کے اور بھی چاہنے والے تھے؟ ایک نہیں، بے شمار تھے۔ جو اسے دیکھتا تھا اس کی ڈال ٹپکنے لگتی تھی۔ میں نے 2 ماہ تک اس کے ساتھ کافی لمحات گزارے۔ پھر میں ایک ضروری کام سے اسلام آباد گیا۔ واپس آیا تو وہ فریالی میں نہیں تھی۔ تم نے تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی ہے؟ میں بھلا کس رشتے سے رپورٹ درج کرا سکتا ہوں؟ میرے اور اس کے تعلقات کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے جائیں گے۔ میں پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تم اپنے طور پر اسے تلاش کرو، میں تمہیں 5 لاکھ روپے کا چیک دے رہا ہوں۔ تمہارے آنے جانے اور ہوٹلوں میں رہنے کا بل بھی ادا کرتا رہوں گا۔ تم کسی سے نہیں کہو گے کہ اسے میرے لیے تلاش کر رہے ہو۔ میں نے کہا، جب ماڈل گرلز بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں تو امیر کبیر حضرات ان کی زیادہ سے زیادہ بولی لگاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے تم سے بھی زیادہ اس کی قیمت لگائی ہو اور وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی ہو۔ وہ جس کے ساتھ گئی ہوگی میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ تمہیں صرف اسے تلاش نہیں کرنا ہے، یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس کا دوسرا عاشق کون ہے۔ اس نے ایک چیک پر 5 لاکھ کی رقم لکھی، اس پر دستخط کیے، پھر وہ چیک مجھے دیتے ہوئے بولا، مجھے امید ہے تم 1 ہفتے کے اندر اسے تلاش کر کے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ گے۔ کامیابی کی صورت میں مزید 5 لاکھ روپے تمہیں دوں گا۔ تم پرسوں سے وکالت کر رہے ہو،
تمہیں مجھ جیسا دیوانہ موکل نہیں ملا ہوگا۔ میں 1 ہفتے بعد ٹھیک آج ہی کے دن تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ مسافہ کر کے چلا گیا۔ کچھ لوگ ماں کے پیٹ سے مقدر بنا کر پیدا ہوتے ہیں۔ منیر ہاشمی ایسا ہی مقدر والا تھا، خاندانی رئیس تھا اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لیے پتہ نہیں یہاں سے یورپ اور امریکہ تک کیا کرتا پھرتا تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ جب ہم تعلیم سے فارغ ہو کر زندگی کے عملی میدان میں آئے تو اپنے اپنے پیشے کے مطابق ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ کبھی کبھی ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ اس کی شان و شوکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا کاروبار اوورسیز تک خوب پھیل رہا ہے اور وہ کروڑ پتی سے اب ارب پتی بنتا جا رہا ہے۔ مجھ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ ایمانداری سے وکالت کرو گے تو کبھی دولت نہیں کما سکو گے، عدالت میں مجرموں کی حمایت میں لڑو گے، انہیں سزا سے بچاؤ گے تو وہ تمہیں لاکھوں روپے دیتے رہیں گے۔ کامیاب وکیل وہی ہوتا ہے جو قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر سیاہ کو سفید ثابت کر دیتا ہے۔ میرا ایمان یا ضمیر راضی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کم کما رہا تھا اور حلال کی روزی حاصل کر کے خوش رہتا تھا۔ میں فریالی پہنچ گیا۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت چھوٹا سا ٹاؤن تھا۔ وہاں جدید ڈیزائن کے شاندار بنگلے تعمیر کیے گئے تھے، کئی مہنگے کلبس اور ہوٹلز تھے، خوبصورت آڈیٹوریم اور بڑے بڑے دفاتر تھے۔ وہاں کی پولیس اور انتظامیہ الیکٹرانک انتظامات کے ساتھ 24 گھنٹے الرٹ رہتی تھی۔ ملکی اور غیر ملکی فیشن میگزین میں طلسم خوش ربا کے بارے میں معلوماتی مضامین شائع ہوتے تھے۔ دولت مند کم سن لڑکیاں حسن میں اضافہ کرنے کے لیے، کیٹ واک جیسی ادائیں سیکھنے اور گلیمر قائم رکھنے کے لیے یہاں تربیت حاصل کرتی تھیں۔ میں ایئرپورٹ سے سیدھا اس حسن ساز ادارے میں آیا۔ کاؤنٹر پر ایک حسین لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے وہ ادارہ حسینوں کی آماج گاہ تھا۔ لڑکی نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ فرمائیے، میں نے کہا۔ میں یونیورسل ایڈورٹائزنگ کمپنی کا مالک ہوں، ماڈلنگ کے سلسلے میں زہرہ جمال سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرا نام عبید نیازی ہے۔ لڑکی نے انٹرکام کے ذریعے رابطہ کیا اور پھر کہا، میڈم، یونیورسل ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مالک مسٹر عبید نیازی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر انٹرکام کو آف کرتے ہوئے کہا، آپ اس کوریڈور میں جائیں، رائٹ ہینڈ پر ان کا آفس ہے۔ میں شکریہ ادا کر کے کوریڈور میں آیا۔ دائیں طرف ایک دروازے پر نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ میں نے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کم ان۔ میں دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ایک باوقار معمر خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود حسینہ عالم بننے کی کوشش کر چکی تھی۔ اس نے یقیناً پلاسٹک سرجری کے ذریعے چہرے کی جھریوں پر قابو پانے کی کوشش کی ہوگی اور اس میں خاصی کامیاب رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر مصافحہ کیا، پھر کہا، تشریف رکھیے۔ میں نے بیٹھتے ہوئے چاروں طرف ایک نظر ڈالی۔ وہاں 3 حسیناؤں کے مختلف رنگین پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ وہ تینوں حسینائیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، اپنا جواب آپ تھیں۔ میں نے کہا، موجودہ ماڈلز میں حسن بانو نمبر 1 ہے، یہاں اس کی تصویر نہیں ہے؟ اس نے کہا، اس میں شک نہیں کہ حسن اور اسٹائل میں اس کے آگے کسی کا چراغ نہیں چلتا، لیکن یہ تینوں بھی اس سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ آپ کس آئٹم کی پبلسٹی چاہتے ہیں؟ کاسمیٹکس کے لیے۔ آج کل مارکیٹ میں نئے نئے شیمپو آ رہے ہیں، مجھے بھی شیمپو کے ایڈ کے لیے حسن بانو کی تلاش ہے۔ زہرہ جمال نے ایک پوسٹر کی طرف اشارہ کیا، اسے دیکھیں، اس کا نام سلیقہ ہے۔ اس کے بال گھٹنوں تک لمبے ہیں، ایسے چمکیلے اور ملائم ہیں کہ نگاہوں کے سامنے خوابوں کی طرح لہراتے ہیں۔ شیمپو کے ایڈ کے لیے یہ بالکل پرفیکٹ ہے، آپ اس کے البم دیکھیں۔ اس نے ایک بڑی سی البم میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ بڑا ہی خوبصورت اور غضب کی تصاویر تھیں۔ کاش میں دولت مند ہوتا تو ان میں سے کوئی ایک میرے نام ہو جاتی، لیکن یہ صرف 15 منٹ کے ایڈ کے لیے 20-25 لاکھ روپے لیتی تھیں۔ میں خود کو بیچ دیتا تب بھی ان کے 15 منٹ کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ زہرہ جمال
तीनों की एल्बम दिखा रही थी और कह रही थी, शोबिज़ और एड्स की दुनिया में ये तीनों पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर हैं। आप इनमें से किसी को डन कर लें। वो कमबख्त समझ नहीं पा रही थी कि मैं हुसन पानों के लिए आया हूँ। मैंने कहा, नया शैम्पू मार्केट में लाने वाली पार्टी बहुत तगड़ी है। उन्होंने इसकी पब्लिसिटी के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा है और इनकी ज़िद है कि हुसन बानो को मॉडल के तौर पर पेश किया जाए। वो बोली, सॉरी, वो मार्केट से आउट है। कितने ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले आते हैं, इसे पूछते हैं, वो नहीं मिलती। तो हमारी इन 3 मॉडल में से किसी एक से एग्रीमेंट साइन करते हैं। आप पूरे मुल्क में घूम लें, इन 3 मॉडल से बेहतर कोई नहीं मिलेगी। आप मुझे हुसन बानो का पता और फ़ोन नंबर दें, मैं इसे अपने ऐड के लिए राज़ी कर लूँगा। इसे मुँह मांगा मुआवजा दूँगा। वो बोली, क्या आप इन मॉडल्स की ऊंची उड़ान को नहीं समझते हैं? जब भी कोई इन्हें कोठी, कार और लाखों करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस पेश करता है, ये मार्केट से अचानक गायब हो जाती हैं। जब अय्याश हजरात का दिल भर जाता है या कोई दूसरा इनसे ऊंची ऑफर देता है तो इसे छोड़कर दूसरे के पास चली जाती हैं या मार्केट में फिर मॉडल की हैसियत से वापस आ जाती हैं। आप हुसन बानो को भूल जाएं, पता नहीं वो कितने माहों सालों बाद मार्केट में वापस आएगी। मैंने अपनी जगह से उठकर कहा, मैं शैम्पू वाली पार्टी को कायल करूँगा कि वो हुसन बानो को भूल जाएं और सलीका को अपने शैम्पू के लिए साइन करें। क्या आप सलीका का नाम और पता देंगी? इसने सलीका का विजिटिंग कार्ड दिया। मैंने कहा, हुसन बानो अचानक कहीं चली गई है। क्या ज़रूरी है कि इसने किसी से ऊंचा सौदा किया है? क्या इसे कोई हादसा पेश नहीं आ सकता? क्या इसे कोई अगवा नहीं कर सकता, कत्ल नहीं कर सकता? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है और शोबिस की हसीन लड़कियों के साथ ऐसी वारदातें होती रहती हैं। ये ज़्यादा अरसे की बात नहीं है। फिल्म स्टार नादरा को कत्ल कर दिया गया। अंधलीप के चेहरे पर तेजाब फेंका गया। कराची के एक मॉडल से इज्तिमाई ज़्यादती करके इसे कत्ल कर दिया गया। इन हसीनाओं के अमीर कबीर आशिक जब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो इंतकामन इन हसीनाओं को कत्ल कर देते हैं या फिर इनके चेहरे बिगाड़ देते हैं। मैंने तायद में सर हिलाया। बेशक मॉडल्स की ज़िंदगियाँ जिस कदर मालो दौलत और ऐशो इशरत से गुजरती हैं, इनका अंजाम इतना ही भयानक होता है। मैं जोहरा जमाल से मुसाफा करके वहाँ से चला आया। अपनी रेंटेड कार में बैठकर सोचने लगा, ये भी तो होता है कि बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुँचने वाली मॉडल को एजेंसी वाले नीचे गिराने के कई हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह अपनी पसंद की मॉडल्स लाने के लिए इस ऊंची उड़ान वाली को कहीं गायब करा देते हैं या इसे नशे का आदी बनाकर इसके हुस्न और ग्लैमर को खाक में मिला देते हैं। मैंने मोबाइल फ़ोन के नंबर पंच किए। राब्ता होने पर दूसरी तरफ से एक रस भरी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन? मैंने कहा, मैं तुम्हारा कोई लगता हूँ, आवाज़ से पहचान सकती हो तो पहचान लो। वो हंसते हुए बोली, हाय नियाज़ी, कहाँ हो तुम? तुम्हारे करीब चला आया हूँ, फरियाली में हूँ। वो खुशी से चीख कर बोली, क्या सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तुम्हारा जैसा कंगाल एडवोकेट इस महंगे शहर में क्या मेरे लिए आया है? यही सोचकर खुश हो जाओ कि तुम्हारे लिए आया हूँ। और हाँ, मुझे कंगाल ना कहना। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन और एक रेंटेड कार है और बैंक में लाखों रुपए हैं। अब तुम्हारा बाप हमारी दोस्ती पर एतराज़ नहीं करेगा। प्लीज़ मेरे डैडी को गलत ना समझो। हर बाप अपनी बेटी का मुस्तकबिल शानदार देखना चाहता है। घर आओ, डैडी को मुतमईन करो कि तुम कंगाल नहीं रहे, बड़े महंगे मुकदमात लड़ने लगे हो। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया और तुम खुद ही समझ रही हो कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई है। मैं तुम्हें खूब समझती हूँ। बुज़दिल हो, लाखों रुपए कमाने के लिए कोई गलत मुकदमा नहीं लड़ोगे और ना ही कोई गैर कानूनी ज़रिया आमदनी कबूल करोगे। ये बताओ, कब आ रहे हो? अभी आ जाऊँ? नेक काम में देर न करो, चले आओ। इसने अपने बंगले का पता बताया। मैंने फ़ोन बंद किया और कार स्टार्ट की और कूचाए जाने की तरफ चल पड़ा। इसका नाम अरीबा था। खूबसूरत और स्मार्ट थी। समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लिया करती थी।
منشیات کے خلاف آزاد تنظیم کی ایک ہم رکن تھی۔ اس آزاد تنظیم کا سربراہ جلال الدین آزاد تھا۔ وہاں کے تمام شمالی علاقوں کا خط عزیز لیڈر تھا۔ مرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے سبھی اس کی عزت کرتے تھے اور اس کی انسان دوستی کی تعریفیں کرتے تھے۔ وہ تعریف کے قابل تھا۔ شمالی علاقہ جات میں منشیات کے پھیلاؤ کو روکنے کی جد و جہد میں دن رات مصروف رہتا تھا۔ اریبہ اس تنظیم کے لیے پمفلٹ اور پوسٹرز شائع کراتی تھی۔ لوگ انہیں پڑھ کر متاثر ہوتے تھے اور اپنے بچوں اور جوانوں کو نشے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جلال الدین آزاد اریبہ سے خوش تھا۔ پولیس اور انتظامیہ سے ہونے والی اہم میٹنگ میں اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا اور یہی بات مجھے ناگوار گزرتی تھی۔ میں نے اریبہ سے ملتے ہی پوچھا، آزاد سے دوستی کس مرحلے پر ہے؟ وہ گھور کر بولی، تم بہت شکی ہو، وہ میرے ڈیڈی کی عمر کے برابر ہیں۔ کیا وہ تمہیں بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں؟ فضول باتیں نہ کرو، اس تنظیم میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ ہم سب مل کر نئی نسل کو نشے کی لعنت سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تم سب ہیروئن کے خلاف سخت تحریک چلاتے ہو، لیکن وہی ایک نشہ تو نہیں ہے۔ فریالی جیسے ماڈرن شہر کے کلبوں اور ہوٹلوں میں شراب پانی کی طرح بہتی ہے، اور بھی کئی طرح کے نشے ہیں۔ کیا ان اونچی جگہوں پر کبھی چھاپے مارے جاتے ہیں؟ جلال الدین آزاد صاحب بڑے وسیع ذرائع رکھتے ہیں۔ پولیس ان کی ایک کال پر چلی آتی ہے۔ وہ 2 بار اچانک 2 کلبوں اور ہوٹلوں پر چھاپا مار چکے ہیں۔ وہاں سے نشے کی کوئی چیز کبھی برآمد نہیں ہوئی۔ تم اتنے دنوں بعد ملنے آئے ہو، اپنی باتیں کرو، بتاؤ لکھپتی کیسے بن گئے؟ میرے ساتھ تعاون کرو گی تو مزید لکھپتی بن جاؤں گا۔ اگر مقصد میں کامیاب رہا تو میرا کلائنٹ مجھے مزید 5 لاکھ روپے دے گا۔ تم نے ایسا کون سا کیس ہاتھ میں لے لیا ہے؟ ایک حسینہ کو تلاش کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ کون ہے وہ؟ حسن بانو، نمبر 1 ماڈل۔ او گاڈ، ہم آج کے مذاکرات میں اسے مدعو کرنا چاہتے تھے۔ آج رات آڈیٹوریم میں فیشن شو ہے، وہاں ہم نے منشیات کے خلاف جگہ جگہ پوسٹر لگائے ہیں۔ آج کے مذاکرات کا موضوع ہے نشہ حسن میں ہے، شراب میں نہیں۔ دلچسپ موضوع ہے۔ ہاں، تو تم لوگوں نے حسن بانو کو بھی مدعو کیا ہے؟ کرنا چاہتے تھے، پتہ چلا کہ وہ پچھلے 2 ماہ سے لاپتہ ہے۔ کیا اس کے لاپتہ ہونے پر کسی کو تشویش نہیں ہے؟ شوبز کی حسیناؤں کے بارے میں فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یورپ، امریکہ کے لمبے دورے پر گئی ہیں۔ تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ میں تو نہیں، البتہ سلیقہ بہت کچھ جانتی ہے۔ وہ آج کل نمبر 1 ماڈل ہے۔ تم سلیقہ سے میری ملاقات کرا سکتی ہو؟ آج آڈیٹوریم میں آؤ، میں اسے ملاقات کرانے کی کوشش کروں گی۔ حالانکہ میری اچھی سہیلی ہے، لیکن بہت مصروف رہتی ہے۔ میں اریبہ کے ساتھ شام تک اس کے بنگلے میں رہا۔ اس کا باپ رات کو ہونے والے فیشن شو کے انتظامات کے سلسلے میں مصروف تھا۔ اس کا نام ظہیر اکبر تھا۔ وہ فر کوٹ تیار کرنے والی کمپنی میں فیکٹری مینیجر تھا۔ میں چاہتا تھا وہ میرا موجودہ خلیہ دیکھ کر یقین کر لے کہ میں لاکھوں کما رہا ہوں اور آئندہ اس کا داماد بننے کے قابل ہو گیا ہوں۔ ملک کے تمام بڑے شہروں سے دولت مند حضرات اس فیشن شو میں حسیناؤں کا میلہ دیکھنے آ رہے تھے۔ ہوٹل اور کرائے پر دستیاب ہونے والے تمام کاٹیج ریزرو ہو چکے تھے۔ رات کو آڈیٹوریم میں اریبہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا، آج رات گزارنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کار میں سونا ہوگا یا تمہارے گھر؟ فضول باتیں نہ کرو، ڈیڈی نے تمہیں دیکھ لیا تو گولی مار دیں گے۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ آڈیٹوریم کے ان کمروں میں گیا جہاں درجنوں حسینائیں نت نئے ڈیزائن کے ملبوسات پہن کر میک اپ کروا رہی تھیں۔ سلیقہ بھی ایک کمرے میں اپنے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ اریبہ نے میرا تعارف کرایا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں فوراً اپنے مطلب پر آ گیا۔ میں نے پوچھا، حسن بانو کے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ وہ بولی، میرا خیال ہے کہ آج آپ زہرہ جمال کے پاس گئے تھے، اس سے بھی حسن بانو کے بارے میں پوچھتے رہے ہیں۔ ہاں، مگر کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ آپ کون سی خاص بات معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اریبہ نے کہا،
سلیقہ، میں تمہیں بتا چکی ہوں، یہ میرے مستقبل کے لائف پارٹنر ہیں۔ ایک شخص حسن بانو کو تلاش کرنے کے سلسلے میں نیازی کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہے، 5 لاکھ دے چکا ہے، تمہارے تعاون سے باقی 5 لاکھ بھی مل سکتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد بولی، وہ فی الحال کہیں نہیں ملے گی، یہ کوئی نہیں جانتا کہ اپنے نئے عاشق کے ساتھ کہاں گئی ہے۔ میں نے کہا، اس کے نئے عاشق کا نام اور پتہ بتا دو۔ اس نے جھجکتے ہوئے اریبہ کو دیکھا، پھر مجھ سے کہا، ابھی تو نہیں بتا سکوں گی، شاید کل صبح بتا سکوں۔ ابھی کیا مجبوری ہے؟ میں اس شخص کا نام اور پتہ ٹھکانہ نہیں جانتی، شاید زہرہ جمال یا سیٹھ حامد خان جانتے ہیں، میں انہیں کریدنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے کہا، کیا یہ درست ہے کہ حسن بانو کے مارکیٹ سے آؤٹ ہوتے ہی تمہاری مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی ہے، تم پہلے سے دگنا معاوضہ وصول کر رہی ہو؟ وہ ناگواری سے بولی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، میں حسن بانو کی موجودگی میں بھی اس سے کسی طرح کم نہیں تھی، اس کے برابر معاوضہ وصول کیا کرتی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می، مجھے اسٹیج پر جانا ہے۔ میں اریبہ کے ساتھ اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس سے بولا، تم نے دیکھا؟ اس کا موڈ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ حسن بانو کی غیر موجودگی کے باعث اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی ہے۔ ایک عورت کو دوسری سے کمتر کہوگے تو وہ ضرور برا مانے گی۔ اریبہ، میں یقین سے کہتا ہوں، یہ حسن بانو کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، ہم سے چھپا رہی ہے، آئندہ بھی ہمیں ٹال دے گی۔ ہم آڈیٹوریم میں آئے، وہاں اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ نشہ حسن میں ہے، شراب میں نہیں۔ اریبہ نے جلال الدین آزاد سے میرا تعارف کرایا۔ اس نے بڑی کرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پھر کہا، تم خوش نصیب ہو کہ اریبہ جیسی ذہین اور قابل لڑکی تمہاری دیوانی ہے، یہ اکثر تمہارا ذکر کرتی رہتی ہے۔ میری نظروں میں تمہاری سب سے زیادہ تعریف یہ ہے کہ تم نشہ نہیں کرتے ہو۔ میرا دھیان مذاکرات کی طرف تھا۔ ہر تقریر کرنے والا کسی نہ کسی حوالے سے حسن بانو کا ذکر کر رہا تھا اور اس بات پر زور دے رہا تھا کہ ایسی ماڈل کو روپوش نہیں ہونا چاہیے، لاکھوں نگاہوں کی آسودگی کے لیے اسے اسکرین پر آنا چاہیے۔ کمپیئر کہہ رہا تھا کہ ہمیں روزانہ لاکھوں خطوط موصول ہوتے ہیں، ٹیلی فون اور ای میل کے ذریعے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ حسن بانو کو جلد سے جلد اسکرین پر پیش کیا جائے، کم سے کم کسی فیشن میگزین میں ہی اس کی تصویریں شائع کی جائیں۔ اناؤنسر نے کہا، معزز حاضرین، حسن بانو جیسی حسینہ کی یہ بھی ایک ادا ہے کہ روپوش ہو کر آپ سے آنکھ مچولی کھیل رہی ہے، ایک دن اچانک سامنے آئے گی تو آپ دل تھام کر رہ جائیں گے۔ یہاں ملکی اور غیر ملکی مصنوعات کے صنعت کار اور ان کے نمائندے موجود ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ طویل غیر حاضری کے بعد ان کی مصنوعات کے کسی ایڈ میں ادائیں دکھائے گی تو آپ کے کسی خاص آئٹم کو کتنی مقبولیت حاصل ہوگی۔ میں نے آڈیٹوریم سے باہر آ کر جلال الدین آزاد سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، نشہ حسن میں ہے یا شراب میں؟ جلال الدین آزاد نے مسکرا کر اریبہ کو دیکھا اور پھر کہا، حسن کا نشہ دل میں گھر کرتا ہے اور شراب کا نشہ گھر برباد کرتا ہے۔ ایک کم عقل بھی حسن کے نشے کو ہی ترجیح دے گا۔ وہ مجھے اور اریبہ کو کار تک رخصت کرنے آیا تھا۔ وہ شمالی علاقہ جات میں بہت مشہور اور مقبول تھا۔ اریبہ نے کہا، آپ شہرت کی بلندیوں پر ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھے رخصت کرنے یہاں تک آئے ہیں، مجھے فخر حاصل ہو رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میری شخصیت اور اہمیت تم سب لوگوں کی مرہون منت ہے، تم ہی لوگوں نے اپنی محبت اور عقیدت سے مجھے بلندی پر پہنچایا ہے۔ اب زیادہ نہ بولو، اپنے نیازی کے ساتھ جاؤ اور انجوائے کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا اور پھر کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت سلیقہ نظر آئی، وہ تیزی سے چلتے ہوئے اپنی کار کی طرف جا رہی تھی۔ جلال الدین آزاد نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ تم فیشن شو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ کیا بتاؤں آزاد صاحب، ابھی فون آیا ہے، سیٹھ صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ کار اسٹارٹ کر کے تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے چلی گئی
جلال الدین آزاد نے ہماری طرف پلٹ کر کہا، یہ ہوتے ہیں ان ماڈلز کے نخرے، کسی نے فون پر بہت بڑی آفت دی ہوگی، یہ فیشن شو کی اہمیت بھول کر چلی گئی، ایسے ہی فیشن شوز کے ذریعے یہ عروج پر پہنچ رہی ہے۔ میں نے اسے خدا حافظ کہہ کر کار اسٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھا کر آڈیٹوریم کے احاطے سے باہر آ گیا۔ مین روڈ پر آ کر میں نے کہا، میرے اندر ان لمحات میں میرے والد کی جاسوس روح پھڑک رہی ہے، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اچانک فیشن شو چھوڑ کر کہاں گئی ہے۔ میں تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس چھوٹے سے ٹاؤن میں کسی کا تعاقب کرنا آسان تھا، ٹریفک برائے نام تھا۔ آگے جا کر اس کی کار نظر آ گئی، وہ گلبرگ کالونی کی طرف مڑ رہی تھی۔ اس کالونی میں کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کی شاندار کوٹھیاں تھیں۔ میں نے اریبہ سے پوچھا، کیا تم اندازہ کر سکتی ہو یہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ بولی، اس کی کوٹھی 7ویں اسٹریٹ میں ہے اور یہ 11ویں اسٹریٹ پر جا رہی ہے۔ اس اسٹریٹ کی آخری کوٹھی سیٹھ حامد خان کی ہے۔ اس کی کار اس آخری کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ اریبہ نے کہا، وہ حامد خان کی دوست ہے، اپنے دوست کے پاس گئی ہے، تو وہاں جا کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا، وہ تو وہاں پر وقت گزارتی ہی ہوگی، لیکن آج کوئی خاص بات ہے۔ ایک ماڈل کے لیے فیشن شو بہت اہم ہوتا ہے، وہ ایسے اہم شو کو چھوڑ کر آئی ہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ ہماری کار اس کوٹھی کے مین گیٹ پر آ کر رکی۔ گن مین نے جھک کر کار کے اندر اریبہ کو دیکھا، اسے سلام کیا۔ وہ بولی، سیٹھ صاحب نے فون کیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہے، دروازہ کھولو۔ اس نے آہنی دروازہ کھولا۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا احاطے کے اندر سے گزرتا ہوا پورچ میں آ کر رک گیا۔ ہم نے کار سے اتر کر کوٹھی کے دروازے کو کھولا، وہ اندر سے بند نہیں تھا۔ سلیقہ تھوڑی دیر پہلے وہاں سے گزر کر گئی ہوگی، اس لیے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم اندر آئے، کوریڈور سے گزرتے ہوئے دروازہ کھول کر بڑے سے ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ ایک عمر رسیدہ شخص صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے سینٹر ٹیبل پر شراب کی بوتل اور ایک بھرا ہوا جام رکھا تھا۔ اریبہ نے سرگوشی میں کہا، یہ سیٹھ حامد خان ہے۔ اس کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نشہ اس پر غالب آ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہم دونوں کو دیکھا اور پھر کہا، او اریبہ تم ہو، آؤ۔ ابھی سلیقہ آئی ہے، بیڈ روم میں اس کی آواز نشے کے باعث لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، نبض اور دل کی دھڑکن نارمل تھی۔ وہ نشے کی زیادتی کے باعث خود سے غافل ہو گیا تھا۔ میں نے زیر لب کہا، سلیقہ سیٹھ حامد خان کے لیے یہاں آئی ہے، پھر اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر بیڈ روم میں کیوں گئی ہے؟ میں اسے جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ ادھر جانا چاہتی تھی۔ ایسے وقت میں فون کی گھنٹی بج گئی، وہ رک گئی۔ سلیقہ گھنٹی کی آوازیں سن کر آ سکتی تھی، لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے اریبہ سے کہا، تم اٹینڈ کرو اور خود کو سلیقہ ظاہر کرو۔ اس نے فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا، اسے کان سے لگایا۔ میں بھی اریبہ کے کان سے لگ گیا۔ دوسری طرف سے ایک بچے کے رونے اور پکارنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ممی، ممی، تم کہاں ہو ممی؟ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اریبہ نے پریشان ہو کر مجھے دیکھا۔ وہ پھر ممتا بھرے لہجے میں بولی، بیٹے تم کہاں ہو؟ مجھے وہاں کا پتہ بتاؤ۔ میں نہیں جانتا کہاں ہوں، کھڑکیاں اور دروازے سب بند ہیں، مجھے بندوق دکھانے والا سو گیا ہے، جلدی آؤ ممی، یہ جاگ جائے گا۔ بیٹے حوصلہ کرو، تمہیں یہ فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ یہاں ایک کاغذ پر 2 ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، دونوں نمبر جلدی سے بتاؤ۔ وہ بتانے لگا۔ میں نے وہ نمبر نوٹ کر لیے۔ اریبہ نے پوچھا، بیٹے تمہاری عمر کیا ہے؟ تم میری ممی نہیں ہو، یہ میری ممی کی آواز نہیں ہے، میری ممی کو بلاؤ۔ بیٹے ہم نے CLI میں تمہارا فون نمبر دیکھ لیا ہے، ہم ابھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری ممی کو ساتھ لائیں گے، تم بہادر بچے ہو، تمہیں رونا نہیں چاہیے۔ اریبہ نے کہا، ان میں سے ایک نمبر تو اسی فون کا ہے اور دوسرا نمبر سلیقہ کے بنگلے کا ہے۔
یہ دونوں فون نمبر میری ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر تو سلیقہ اس بچے کو ضرور جانتی ہے اور اس سے فون پر رابطہ رکھتی ہے۔ ہم ابھی اس سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اریبہ نے ریسیور کو کریڈٹ پر رکھا۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکل کر ایک ٹی وی لاؤنج میں آئے۔ وہاں سے بیڈ روم میں جانے کے لیے ایک دروازے کو کھولا تو اریبہ کے الگ سے چیخ نکل گئی۔ فرش پر سلیقہ کی خون آلود لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے حاضر دماغی سے کام لے کر کہا، اریبہ، یہاں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، ہمیں فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم سے باہر لے آیا، دروازے کو پہلے کی طرح بند کر دیا، ایک رومال سے دروازے کے ہینڈل کو صاف کیا، پھر ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ سیٹھ حامد خان اسی طرح مدہوش پڑا ہوا تھا۔ اریبہ اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، خان صاحب اٹھو، یہاں قیامت آ گئی ہے، کسی نے سلیقہ کو قتل کر دیا ہے، خدا کے لیے ہوش میں آؤ۔ فون بند ہو گیا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اریبہ پریشان ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ نیازی، اسے کس نے قتل کیا ہے؟ کیوں قتل کیا ہے؟ وہ ایک ماڈل تھی مگر بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ اچھی تھی یا بری یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک معصوم قیدی بچے کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتی تھی۔ تم اس کی سہیلی ہو، وہ تم سے بھی چھپا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اسی کا بچہ ہو، اسے ماں سے جدا کیا ہو، ایک بچے کو قیدی بنا کر ماں کو بلیک میل کیا جا رہا ہو۔ میں نے کہا، وہ بچہ 7-8 برس کا ہوگا۔ سلیقہ کا خوبصورت فکر اور اس کی حسن کی تازگی کہتی ہے کہ وہ ایک 8 برس کے بچے کی ماں نہیں ہو سکتی۔ تم نے طلسم میں خوشربا کا جمنازیم ہال نہیں دیکھا ہے؟ وہاں حسن اور جوانی کی شادابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے جدید مشینیں لگائی گئی ہیں۔ ان مشینوں کے ذریعے جو مشقیں کرائی جاتی ہیں، ان کے نتیجے میں جسم کے تمام نشیب و فراز اپنی کشش برقرار رکھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک آدھ بچہ پیدا کر چکی ہیں۔ اگر وہ بچہ سلیقہ کا ہے تو بیچارہ ماں سے محروم ہو چکا ہے۔ ایک پولیس انسپکٹر 4 مسلح سپاہیوں کے ساتھ آ گیا۔ اس نے حامد خان کو دیکھ کر پوچھا، خان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، آپ شراب کی بوتل دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً خالی ہو چکی ہے، یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اس نے حامد خان کا معائنہ کیا اور پھر پوچھا، لاش کہاں ہے؟ آئیے، وہ بیڈ روم میں ہے۔ میں آگے بڑھا، وہ سپاہیوں کے ساتھ میرے پیچھے آیا۔ میں نے بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہ یہاں فرش پر۔ میری بات پوری نہیں ہوئی، ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، کمرے میں لاش نہیں تھی۔ انسپکٹر نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر پوچھا، یہ کیا مذاق ہے؟ اریبہ بھی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اس نے کہا، ہم آپ سے مذاق کیوں کریں گے؟ ہم نے 20 یا 25 منٹ پہلے یہاں سلیقہ کی خون آلود لاش دیکھی ہے۔ انسپکٹر نے طنزیہ انداز میں کہا، تعجب ہے، فرش پر کہیں لہو کا دھبا نہیں ہے، کمرہ صاف ستھرا ہے، ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے ہے۔ ایسے آثار نہیں ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد میں لڑائی ہوئی ہو، کسی کو جبراً قتل کیا گیا ہو۔ کیا حامد خان کی طرح تم دونوں بھی نشے میں ہو؟ میں نے کہا، فرش پر پلاسٹک کی شیٹ بچھی ہوئی تھی، اس شیٹ سمیت لاش کو غائب کر دیا گیا ہے، اس لیے لہو کے دھبے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ اریبہ نے کہا، سب جانتے ہیں، سلیقہ میری بہترین سہیلی تھی، میں اس سے ملنے آئی تھی۔ انسپکٹر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اور آپ جناب کیا بیچتے ہیں؟ میں قانونی مشورے بیچتا ہوں، عدالت میں مجرموں کے خلاف لڑتا ہوں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہوں۔ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں۔ اریبہ میری منگیتر ہے۔ اریبہ نے کہا، ہم نہیں جانتے کس نے لاش کیوں غائب کی ہے۔ غائب ہونے کے باوجود یہ حقیقت برقرار رہے گی کہ سلیقہ کو قتل کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی لاش کسی دوسری جگہ پائی جائے یا وہ لاش کبھی نظر ہی نہ آئے، اس طرح اسے گمشدہ کہا جائے گا۔ میں نے کہا، آپ اس قتل کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، اس سے بھی زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک بچے کو اغوا کر کے کہیں قید کیا گیا ہے۔ اس بچے کو یہاں فون کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ فون پر رو رو کر اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ میں نے CLI پر اس کا نمبر دیکھا ہے، آپ معلوم کریں یہ فون کس مکان میں ہے۔
میں نے انسپیکٹر کو فون نمبر بتایا۔ اس نے محکمہ ٹیلی فون کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا، اس سے درخواست کی کہ اس فون نمبر کا فوراً سراغ لگایا جائے۔ 15 منٹ کے اندر معلوم ہو گیا وہ فون نمبر دریا کنارے واقع ایک کاٹیج کا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں پہنچے۔ اس کاٹیج کے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، وہ بالکل خالی تھا۔ اس کے مالک کو بلا کر پوچھا گیا۔ اس نے کہا 2 روز پہلے 3 مرد اور ایک بوڑھی عورت نے وہ کاٹیج کرائے پر لیا تھا۔ ان کے ساتھ 8 برس کا ایک لڑکا تھا۔ وہ ایک اسٹریچر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بچہ بیمار ہے۔ انسپیکٹر نے پوچھا اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ کاٹیج کے مالک نے کہا ابھی 1 گھنٹے پہلے تک یہاں تھے، پھر جلدی جلدی سامان سمیٹ کر اپنی وین میں بیٹھ کر چلے گئے۔ وہ بچہ ان کے ساتھ تھا؟ ہاں، وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر لے گئے تھے۔ انسپیکٹر نے غصے سے کہا تم کتنے بے وقوف ہو، تمہیں ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ 2 روز پہلے بچے کو گہری نیند میں لایا گیا اور آج اسی طرح گہری نیند میں لے جایا گیا؟ میں کیسے شک کرتا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ بیمار ہے۔ انسپیکٹر نے فون کے ذریعے انتظامیہ سے رابطہ کیا۔ انہیں 8 برس کے ایک لڑکے کے بارے میں بتایا کہ اسے اغوا کر کے کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ فریالی ٹاؤن کے اندر اور باہر کے علاقوں میں اغوا کرنے والے مجرموں کو پہچاننے اور گرفتار کرنے میں ذرا تیزی دکھائی جائے۔ انسپیکٹر کا نام دلاور خان تھا۔ اس کا رویہ ہم سے دوستانہ ہو گیا۔ وہ ہمارے ساتھ اریبہ کے بنگلے میں آیا۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ میں نے کہا صبح تک سیٹھ حامد کا نشہ اتر جائے گا، وہ ہمیں بتا سکے گا کہ وہ بچہ کس کا ہے۔ اسے اغوا کرنے والوں کے پاس سیٹھ حامد اور سلیقہ کے فون نمبرز تھے۔ مجرم ان دونوں سے رابطہ کرتے تھے۔ سلیقہ جواب دینے کے لیے زندہ نہیں ہے، حامد خان کو جواب دینا ہوگا۔ دلاور خان نے کہا بے شک، وہ ہمیں بہت کچھ بتا سکے گا۔ میں ابھی 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی وہاں لگاتا ہوں، وہ حامد خان کے قریب رہیں گے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے گا سپاہی مجھے اطلاع دیں گے۔ میں وہاں پہنچ کر بچے کی پوری ہسٹری اس سے معلوم کر لوں گا۔ اریبہ کھانا گرم کر کے لے آئی۔ انسپیکٹر دلاور خان نے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اریبہ نے باہر سپاہیوں کے لیے بھی کھانا بھجوا دیا۔ ہم آرام سے کھاتے رہے اور موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے رہے۔ انسپیکٹر خان کھانے سے فارغ ہو کر چلا گیا اور میں اور اریبہ حالات پر گفتگو کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کا بزر سنائی دیا۔ میں نے نمبر پڑھ کر کہا یہ انسپیکٹر خان کا فون ہے۔ پھر میں نے ریسیور کو کان سے لگا کر کہا ہیلو، میں نیازی بول رہا ہوں۔ انسپیکٹر نے کہا یہ ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں وہی ہو جائے۔ میں سیٹھ حامد خان سے بچے کے بارے میں بیان نہیں لے سکوں گا۔ کیوں نہیں لے سکو گے؟ کیا قباحت ہے؟ یہ کمبخت قیامت تک کے لیے خاموش ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے کسی نے اسے گولی مار دی ہے۔ کیا تم آنا چاہو گے؟ میں آ رہا ہوں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ اریبہ نے پوچھا کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے چابیاں اور والیٹ اٹھاتے ہوئے کہا بری خبر ہے، کسی نے سیٹھ حامد خان کو گولی مار دی ہے۔ اوہ گاڈ، یہ خون خرابہ کون کر رہا ہے؟ اسے سلیقہ اور حامد خان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ان کا جانی دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میں حسن بانو کو تلاش کرنے آیا تھا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قتل جیسی بھیانک واردات ہونے لگے گی۔ حسن بانو ایک طرف رہ جائے گی اور میں دوسرے معاملات میں الجھ کر رہ جاؤں گا۔ اریبہ نے کہا میں تھک گئی ہوں، پھر ایک کے بعد دوسری لاش دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، صبح تک میری واپسی ہوگی اور یہ پچھلا دروازہ لاک نہ کرنا، تمہارے ڈیڈی سے چھپ کر آؤں گا۔ میں کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کھڑکی پر جھک کر بولی جلدی آنا، مجھے نیند نہیں آئے گی، یہ خون خرابے مجھے الجھاتے رہیں گے۔ تم میری الجھن کو سمجھو، حسن بانو کی تلاش کھٹائی میں پڑ گئی ہے، وہ نہ ملی تو منیر خاشمی اپنے 5 لاکھ واپس لے لے گا، 10 لاکھ کی آمدنی خواب بن جائے گی۔ وہ اپنا چہرہ میرے کانوں کے قریب لا کر بولی میرے ذہن میں یہ خیال سما رہا ہے کہ ان 2 قتل کے پیچھے حسن بانو کہیں چھپی ہوئی ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ تم نہیں جانتے؟ ان ماڈلز کے درمیان
پیشہ ورانہ حسد اور جلاپا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے عاشقوں اور دیوانوں کی دیوانگی سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ وہ دیوانے ان کی خاطر کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی تمہارے لیے جان دے بھی سکتا ہوں اور کسی کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ اب مجھے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حسن بانو ان معاملات میں کون سا رول پلے کر رہی ہے۔ میں بڑے پیار سے رخصت ہو کر حامد خان کی کوٹھی میں پہنچا۔ انسپکٹر دلاور خان میرا انتظار کر رہا تھا۔ انٹیلیجنس والے بھی آ گئے تھے۔ حامد خان اور ماجد خان 2 بھائی تھے۔ ملک کے کامیاب ترین کاروباریوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ فر کے کوٹ کے بزنس میں وہ نمبر 1 تھے۔ اس کی ہلاکت کی خبر چشمِ زدن میں ملک کے اندر و باہر تک پہنچائی جانے لگی۔ انسپکٹر دلاور نے انٹیلیجنس والوں سے میرا تعارف کروایا۔ انٹیلیجنس کے ایک افسر ظفر حمید نے پوچھا، مسٹر نیازی، آپ نے اور آپ کی منگیتر نے سلیقہ کی لاش بیڈ روم میں دیکھی تھی۔ آپ دونوں کے سوا کسی نے اس کی لاش نہیں دیکھی۔ میں نے ابھی زہرہ جمال سے فون پر بات کی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ وہ رات 9:30 بجے اچانک ہی فیشن شو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد نہ تو فیشن شو میں واپس آئی اور نہ ہی فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ وہ اپنے بنگلے میں بھی نہیں گئی ہے۔ اسے مختلف ذرائع سے تلاش کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی۔ قاتل نے اس کی لاش کہیں چھپا دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل نے اس کی لاش کو چھپانے کا خطرہ کیوں مول لیا ہے؟ میں نے کہا، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سلیقہ کی لاش اس کوٹھی میں پائی جاتی تو یہ بدنامی ہوتی کہ حامد خان جیسے معزز اور عزت دار شخص نے اسے اپنی داشتہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یعنی قاتل مہربان بھی تھا اور نامہربان بھی۔ وہ سلیقہ کے لیے نامہربان بن گیا اور حامد خان کے لیے مہربان بن کر سلیقہ کی لاش کہیں چھپا دی، اور بعد میں وہ حامد خان کے لیے بھی نامہربان بن گیا اور اسے قتل کر دیا۔ انسپکٹر دلاور نے کہا، کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس قیدی بچے کے سلسلے میں حامد خان سے سوالات کروں۔ یہ نشے کا عادی تھا، سچ باتیں اگل سکتا تھا۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ان سارے معاملات میں وہ بچہ سب سے زیادہ اہم کیوں ہے۔ میں نے کہا، بے شک ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ بچہ کس کا ہے، اسے کہیں قیدی بنا کر کیوں رکھا گیا ہے۔ انسپکٹر دلاور اور سراغ رساں ظفر حمید ڈرائنگ روم سے نکل کر حامد خان کے بیڈ روم میں گئے۔ اس کمرے میں کپڑوں اور کتابوں کی الماریاں تھیں۔ ایک بڑی سی شیشے کی الماری میں اوپر سے نیچے تک شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں کی تلاشی لی جائے گی تو کوئی کام کی چیز ہاتھ لگ سکتی ہے۔ میں سلیقہ کے بیڈ روم میں آ گیا۔ اس کے کمرے میں بناؤ و سنگار کا سامان زیادہ تھا۔ میں نے اس کی الماری کھولی۔ وہاں مختلف ڈیزائن کے قیمتی ملبوسات تھے۔ الماری کا سیف مقفل نہیں تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ وہاں زیورات کے کئی سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ زیورات کے ایک ڈبے کے اوپر بھرا ہوا پستول رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے رومال سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کے بلٹ چیمبر میں پوری گولیاں تھیں۔ اسے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے اسے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ زیورات کے ڈبوں کے پیچھے کوئی چیز جھلک رہی تھی۔ میں نے ان ڈبوں کو ہٹا کر دیکھا۔ اسے اٹھایا۔ وہ پھٹی ہوئی ڈائری تھی۔ اس کی جلد نہیں تھی۔ اوپر کے چند صفحات پھٹے ہوئے تھے۔ سلیقہ نے اپنا نام، پتہ اور فون نمبر وغیرہ لکھا ہوگا۔ وہ تمام اوراق گم ہو گئے تھے۔ ڈائری کے آخری صفحات بھی نہیں تھے۔ اکثر ڈائریاں اپنے لکھنے والوں کے رازوں کی امین ہوتی ہیں۔ ان کے اندر بہت سے حقائق چھپے ہوتے ہیں۔ اسے پڑھ کر میں سلیقہ کی پرائیویٹ زندگی کے بہت سے راز معلوم کر سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے لباس کے اندر چھپا لیا۔ میں بیڈ روم سے باہر آیا تو انسپکٹر دلاور خان اور ظفر حمید دوسرے بیڈ روم سے واپس آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کوئی کام کی چیز ہاتھ لگی یا نہیں؟ ظفر حمید نے کہا، حامد خان کی ایک الماری میں فر کے کوٹ بھرے پڑے ہیں۔ کتابوں کی الماری میں بہت سے کاروباری ڈاکومنٹس اور فائلیں رکھی ہوئی ہیں۔ انسپکٹر دلاور خان نے کہا، ان دستاویزات اور فائلوں کے اہم کاغذات پر مقتول کے بھائی ماجد خان کے دستخط ہیں۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سارا کاروبار ماجد خان کے ہاتھ میں ہے۔ مقتول حامد خان نشے کا عادی تھا، اسے کاروباری ذمہ داریاں سونپی نہیں جا سکتی تھیں، اس لیے اسے یہاں شراب میں ڈبو کر رکھا جاتا تھا۔ میں نے کہا، زہرہ جمال ان سب کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی، وہ بچے کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بتا سکتی ہے۔ فیشن شو رات 11 بجے تک جاری رہا۔ زہرہ جمال 1 بجے تک گھر واپس آئی تھی۔ پہلے تو فون پر اس سے سلیقہ کے بارے میں پوچھا گیا، اب تک یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ اچانک کہیں چلی گئی ہے۔ رات 2:30 بجے اسے اطلاع ملی کہ سیٹھ حامد خان کا قتل ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ پھر صبح 4 بجے پولیس اور انٹیلیجنس والے اس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں نے ایک ہی ملاقات میں زہرہ جمال کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ وہ بہت مضبوط قوت ارادی رکھتی تھی۔ بعض افراد اپنی گفتگو سے پہچانے جاتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ انسپکٹر دلاور خان اور ظفر حمید کوئی کام کی بات اس سے نہیں اگلوا سکیں گے۔ میں ان سے رخصت ہو کر اریبہ کی کوٹھی کی طرف آیا۔ کوٹھی سے کچھ فاصلے پر میں نے رینٹڈ کار کو ایک طرف کھڑا کیا، اسے اچھی طرح لاک کیا، پھر پیدل اس کوٹھی کے احاطے میں پہنچ گیا۔ وہاں اریبہ کی ڈیڈی ظہیر اکبر کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کوٹھی کے اندر موجود ہوں گے، سو رہے ہوں گے یا جاگ رہے ہوں گے، میرے لیے تو کباب میں ہڈی بن گئے تھے۔ میں نے دبے قدموں چلتے ہوئے اریبہ کے بیڈ روم کے پچھلے دروازے پر آیا۔ اسے کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہولے سے دستک دی، اسے سمجھایا تھا کہ دروازے کو لاک نہ کرے۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا اریبہ کے بیڈ روم کے پچھلے دروازے پر آیا۔ اسے کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہولے سے دستک دی، اسے سمجھایا تھا کہ دروازے کو لاک نہ کرے، لیکن وہ قتل کی ایک واردات کے بعد سہمی ہوئی تھی، دروازہ کھلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، بہرحال جاگ رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی دستک پر دروازہ کھول دیا۔ میرے اندر آتے ہی وہ دروازے کو بند کرتے ہوئے بولی، ڈیڈی اپنے بیڈ روم میں جاگ رہے ہیں، بہت بے چین اور پریشان ہیں، وہ ادھر آ سکتے ہیں، تمہاری آواز سن سکتے ہیں، تم اسے کچھ نہیں بولو گے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر بستر پر گر کر لباس کے اندر سے وہ ڈائری نکال لی۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے سرگوشی میں کہا، یہ مجھے سلیقہ کے سیف سے ملی ہے، پھٹی ہوئی ہے، بوسیدہ حالت میں ہے۔ اب میں تمہاری ہدایت کے مطابق خاموش رہوں گا اور اسے پڑھتا رہوں گا۔ یہاں روشنی رہے گی تو ڈیڈی چلے آئیں گے، وہ جانتے ہیں کہ میں لائٹ آف کر کے سوتی ہوں۔ کیا تم نے سلیقہ کے قتل کے بارے میں انہیں بتایا ہے؟ بتایا ہے، اور انہیں حامد خان کی ہلاکت کی بھی اطلاع مل چکی ہے، اسی لیے وہ پریشان ہیں اور ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ان سے تم یہ کہہ سکتی ہو کہ تم نے سلیقہ کی لاش دیکھی ہے، اس لیے کمرہ روشن رکھا ہے، تاریکی میں ڈر لگتا ہے۔ میں بستر پر بیٹھ کر اس ڈائری کی گردانی کرنے لگا۔ اس ڈائری میں 18 جنوری تک کے صفحات غائب تھے۔ اس نے 19 جنوری کے صفحے پر لکھا تھا کہ کاسمیٹکس کے آئٹم تیار کرنے والی ایک کمپنی سے معاہدہ ہو چکا ہے، وہ بہت بڑی رقم لے کر ان کے ایڈ میں کام کرے گی۔ مجھے اس کی ماڈلنگ اور معاہدے سے دلچسپی نہیں تھی۔ میں ورق الٹ الٹ کر سرسری طور پر پڑھنے لگا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا کہ میرا بیٹا 7 برس کا ہو چکا ہے، میں بہت خوش ہوں، اس نے 3ری جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں اس سلسلے میں بڑی پارٹی ارینج کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے باپ کو کاروباری معاملات سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اگر میں اس کے بغیر خوشیاں مناؤں اور دوست احباب کو مدعو کروں تو وہ جھگڑا کرتا ہے، بڑا شکی ہے۔ شوبز کی دنیا میں رہنے والی عورت اپنے خامد کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتی۔ ایک اور صفحے پر لکھا تھا کہ لندن میں رہنے والے ایک بہت بڑے پاکستانی صنعت کار نے مجھے زبردست آفر دی ہے، وہ مجھے کتنے ہی ایڈز میں دیکھ چکا ہے، وہ ایسے تمام فیشن میگزین خرید کر اپنے بیڈ روم میں رکھتا ہے جن میں میری تصویریں شائع ہوتی رہتی ہیں، وہ میرا دیوانہ ہے۔ ہماری جیسی عورتیں ماڈلنگ کی دنیا میں ایسے دیوانوں کی دیوانگی کا تماشا دیکھتی رہتی ہیں۔ وہ پاکستان میں ایک کوٹھی اور لندن میں ایک اپارٹمنٹ میرے نام کرنا چاہتا ہے اور ماہانہ 2 لاکھ روپے ادا کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے 2 لاکھ پاؤنڈ ماہانہ طلب کر رہی ہوں۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ وہ دیوانہ راضی ہو جائے گا، لیکن اس کی ایک شرط ایسی ہے جسے میں کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔
وہ کہتا ہے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں، یہ مجھے منظور ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سابق شوہر کے پاس چھوڑ دوں، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میں اپنے بچے کو چھوڑنے سے پہلے یہ دنیا ہی چھوڑ دوں گی۔ میں اپنے بیٹے عامر کو کلیجے سے لگائے رکھنے کے لیے ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا دوں گی۔ یہ عیاش اور دولت مند اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ اپنی دولت سے عورت کو خرید سکتے ہیں، ایک ماں کو نہیں خرید سکتے۔ وہ صفحہ پر ہو گیا تھا، دوسرے صفحے پر لکھا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تھا، میں اس سے ملنے اور اس کے آفر کو ٹھکرانے کے لیے وہاں گئی۔ اندر جانے کے لیے کال بیل کا بٹن دبانا چاہا تو پتہ چلا کہ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا ہے۔ میں نے اسے آواز دیتے ہوئے دروازے کو اور کھولا تو ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی لاش چھت سے لٹکی ہوئی تھی، کسی نے اسے گولی مار کر لٹکا دیا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر جھول رہا تھا، اس کے جوتے سے کاغذ کا ایک پرزہ چپکا ہوا تھا۔ میں نے اسے جوتے سے ہٹا کر پڑھا، اس پر لکھا تھا، تمہارا خامد تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے، اس کی قدر کرو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کاغذ کے پرزے کو مٹھی میں بھینچ لیا، غصے سے تل ملاتی ہوئی وہاں سے واپس آ گئی۔ وہ پرچی میرے خامد نے لکھی تھی، اس نے اسے قتل کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا، اس نے میرے ایک اور قدرداں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے تھے، اسے اپاہج بنا دیا تھا۔ میرے قریب جو بھی آتا ہے وہ اس کی دشمنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں اوراق الٹتا گیا اور پڑھتا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام عامر تابانی اور خامد کا نام عالم تابانی لکھا تھا۔ وہ عالم تابانی کو چاہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ خر دماغ تھا، شکی مزاج تھا، شک کے باعث اس کی زندگی کو عذاب بناتا رہتا تھا۔ وہ غصے کے عالم میں بھی اس حد تک ہوش میں رہتا تھا کہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ ماڈلنگ کی دنیا میں اس کا چہرہ، اس کا بدن سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے حسن اور اس کی شادابی میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اور نکھار پیدا ہونا چاہیے۔ وہ عالم تابانی سے کہتی تھی، تم خود غرض ہو، مطلب پرست ہو، اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کے لیے مارکیٹ میں اپنے مال کی قیمت بڑھاتے رہنے کے لیے میرے حسن اور گلیمر سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہو۔ جس طرح سانپ خزانے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، اسی طرح تم میرے قدردانوں کو میرے قریب نہیں آنے دیتے۔ وہ واضح الفاظ میں کہتی تھی کہ وہ بے وفا اور بد چلن نہیں ہے۔ ایک شوہر کا ظالمانہ رویہ اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی دوسرے چاہنے والے کی پناہ میں چلی جائے۔ عورت صرف محبت نہیں چاہتی، اپنے شوہر کا اعتماد بھی چاہتی ہے۔ یہ اعتماد نہ ہو تو پھر بیوی بن کر رہنا فضول ہے۔ اس کی ڈائری کے تمام اوراق ازدواجی زندگی کی تلخیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے پڑھتا جا رہا تھا اور ایک ایک کر کے ورق الٹتا جا رہا تھا۔ ایک ورق پر میں رک گیا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے لگا۔ اس نے لکھا تھا کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، میں حد پار کر چکی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں اسے چھوڑ کر یہاں آ گئی، اپنے بیٹے کو ساتھ لے آئی ہوں۔ میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ میں کچھ عرصے تک یہاں چھپی رہوں گی، پھر موقع دیکھ کر اس ملک سے باہر چلی جاؤں گی۔ اگلے کئی صفحات میں اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں لکھا تھا۔ وہ اس کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ اسے گھر میں پڑھاتی لکھاتی رہتی تھی، اس ڈر سے اسکول میں نہیں بھیجتی تھی کہ عالم تابانی اسے دیکھ لے گا تو اسے اسکول سے ہی اٹھا کر لے جائے گا۔ لیکن وہ دن رات چار دیواری میں چھپی نہیں رہ سکتی تھی، اسے ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں خریدنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ وہ بہت محتاط ہو کر رات کے اندھیرے میں ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار جاتی تھی، پھر اندھیرے میں واپس آ کر چار دیواری میں بند ہو جاتی تھی۔ ایک بار وہ رات کو کچھ ضروری چیزیں خریدنے کے لیے قریبی بازار تک گئی، جب واپس آئی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو کر تیزی سے چلتے ہوئے کھلے ہوئے دروازے سے اندر آئی، بیٹے کو آواز دی، کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے دوسرے کمروں میں جا کر دیکھا، بیٹا نہیں تھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے باہر جا کر اسے پکارنے لگی۔ اسے فون کا بزر سنائی دیا۔
وہ اپنا موبائل فون بند رکھتی تھی۔ عالم تابانی سے فون کے ذریعے بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ فون کا بزر سن کر چونک گئی، دوڑتے ہوئے مکان کے اندر آئی۔ اس کا فون ایک میز پر رکھا ہوا تھا، کوئی اسے آن کر کے گیا تھا۔ اس نے اس کا بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا اور پھر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے عالم تابانی کی گرجتی برستی ہوئی آواز سنائی دی، ذلیل عورت، تو نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، اب تیرا بیٹا تجھے نہیں ملے گا۔ میں ڈائری پڑھتے پڑھتے چونک گیا، آگے نہ پڑھ سکا۔ اریبہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی، پھر ظہیر اکبر کی آواز سنائی دی، بیٹی تم ابھی تک جاگ رہی ہو، دروازہ کھولو۔ ہم دونوں فوراً ہی بیڈ سے اتر گئے۔ میں پچھلا دروازہ کھول کر باہر جانا چاہتا تھا۔ اریبہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اشارے سے کہا میں بیڈ کے نیچے چلا جاؤں۔ دروازے پر پھر دستک سنائی دی۔ اس کے ڈیڈی نے پوچھا، اریبہ تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو؟ میں فرش پر لیٹ کر لڑکتا ہوا بیڈ کے نیچے چلا گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں میں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی، مجھے رہ رہ کر سلیقہ کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ ظہیر اکبر نے کمرے کے اندر آتے ہوئے کہا، وہ تمہاری اچھی سہیلی تھی، میری دعا ہے کہ اس کا قتل نہ ہوا ہو، تمہاری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو، تم نے اس کی لاش دیکھی نہ ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہے صبح تک واپس آ جائے گی۔ اس کی لاش صرف میں نے ہی نہیں، نیازی نے بھی دیکھی تھی۔ یہ نیازی ہے کہاں؟ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جب اس کے حالات بدل گئے ہیں اور وہ لاکھوں روپے کمانے لگا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ یہاں آ سکتا ہے، تمہارا ہاتھ مانگ سکتا ہے۔ وہ باتیں کرتا ہوا بیڈ کے پاس آیا۔ اریبہ نے پریشان ہو کر کہا، ڈیڈی اس نے کہا ہے کہ وہ کل صبح آپ سے ملنے آئے گا، آپ اپنے کمرے میں چلیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بولا، رک جاؤ، میں یہاں کسی ضرورت سے آیا تھا، شاید تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، آپ حامد خان کے قتل کی وجہ سے پریشان ہیں، کیا اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ چونک کر بولا، ہاں یاد آیا، انٹیلیجنس کا ایک افسر فون پر ایک بچے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، کیا سلیقہ ایک بچے کی ماں تھی؟ سلیقہ نے کبھی اپنے کسی شوہر اور بچے کے بارے میں بات نہیں کی، اگرچہ وہ مجھ سے اچھی طرح گھل مل گئی تھی، اس کے باوجود وہ مجھ سے بہت سی باتیں چھپاتی تھی۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ وہ 3 ماہ پہلے فریالی آئی تھی، اس سے پہلے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ماڈلنگ کیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں وہ ان شہروں میں کیسی لائف گزارتی رہی تھی۔ ان ماڈلز کی زندگی بڑی پراسرار اور شرمناک ہوتی ہے۔ وہ بولی، انٹیلیجنس والے آپ سے سوالات کریں تو آپ صاف صاف کہہ دیں کہ ہم اسے صرف 3 ماہ سے جانتے ہیں، اس سے پہلے وہ کہاں تھی اور کیا کرتی پھرتی تھی یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ تائید میں سر ہلا کر چلا گیا۔ اریبہ نے فوراً ہی دروازے کو اندر سے بند کر کے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ میں بیڈ کے نیچے سے دیکھ رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا کہ بڑے میاں جلدی یہاں سے چلے جائیں۔ میں سلیقہ کی داستان کے اس موڑ پر پہنچا تھا جہاں پڑھنے اور سننے والوں کا تجسس بڑھ جاتا ہے۔ میں بیڈ کے نیچے سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر ڈائری کے تجسس نے مجھے گرفتار کیا ہوا تھا۔ میں بیڈ کے سرے پر بیٹھ کر آگے پڑھنے لگا۔ عالم تابانی اپنے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا تھا، اب فون پر اسے دھمکی دے رہا تھا کہ اس کا بیٹا اسے واپس نہیں ملے گا۔ اگر وہ اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو بیوی کی حیثیت سے اس کی زندگی میں واپس آ جائے۔ اس نے جواباً کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، بیٹے کو واپس نہیں کرو گے تو میں تمہیں عدالت میں چیلنج کروں گی، اپنا بیٹا تم سے حاصل کر کے رہوں گی۔ عدالت میں جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر تم کسی سے بھی کہو گی کہ میں نے اپنے بیٹے کو تم سے چھین لیا ہے تو میں عامر کو گولی مار دوں گا۔ میں بہت پہلے ہی یہ رپورٹ درج کرا چکا ہوں کہ میری بیوی اور بیٹا کہیں گم ہو گئے ہیں۔ قانون کے محافظ جانتے ہیں کہ میں تم دونوں کے لیے کس قدر پریشان رہتا ہوں۔ وہ کبھی یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اپنے ہی بیٹے کو گولی مار دی ہے۔ اس کی بہت بڑی کمزوری عالم تابانی کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ بہت ہی خود غرض، بے حس اور سفاک درندہ ہے۔ اس کے کتنے ہی چاہنے والوں کو
یا تو جان سے مار ڈالا ہے یا اپاہج بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے پہلے ہی سے ایک بیوی سے 3 بچے ہیں۔ وہ عامر کو مار ڈالے گا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ایک بہت بڑی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانے والا تھا۔ اس کی کامیابی کا انحصار اسی بات پر تھا کہ وہ اپنے حسن اور اپنے گلیمر اور اپنے فکر کو زیادہ سے زیادہ پرکشش بناتی رہے گی۔ وہ 6 ماہ بعد اچانک اسے نئی پروڈکٹ کے ایڈ میں لائے گا تو لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے جو دیوانگی ہوگی وہ تو لوگوں کو اس نئی پروڈکٹ کی طرف مائل کرے گی۔ عالم تابانی کاروباری ہتھ کنڈے خوب جانتا تھا۔ 6 ماہ تک ماڈلنگ کی دنیا سے دور رکھ کر جب وہ اپنی نئی پروڈکٹ کے ساتھ مارکیٹ میں لاتا تو اس کے مال کی قیمت دگنی ہو جاتی۔ میں ڈائری کے اوراق الٹ رہا تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا کہ ان دونوں میں صلح ہو گئی یا جنگ جاری رہی۔ عالم تابانی نے صاف طور سے کہہ دیا تھا کہ وہ بیٹے کے اغوا کا الزام اسے نہیں دے گی۔ دنیا والوں کے سامنے کبھی یہ نہیں کہے گی کہ وہ بیٹے کو کمزوری بنا کر 1 ماہ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ 6 ماہ سے 4 ماہ گزر چکے ہیں۔ وہ 2 ماہ بعد نئی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانے والا ہے۔ اگر وہ 1 ماہ کے اندر واپس نہیں آئے گی اور اس کے ایڈ میں اپنے حسن و شباب کا جادو نہیں جگائے گی تو اسے بیٹے کی لاش ملے گی۔ آدھی ڈائری کے اوراق سادہ تھے۔ اس نے آخری چند صفحات میں لکھا تھا، میں تھک گئی ہوں۔ میری زندگی کا کل سرمایہ میرا بیٹا ہے۔ میرا یہ سرمایہ لٹ رہا ہے۔ میں بیٹے کے بغیر خالی ہو جاؤں گی۔ میری زندگی میں کچھ نہیں رہے گا۔ یہ شخص مجھے جھکا رہا ہے، مجھے جھکنا ہی ہوگا، لیکن جھکنے سے پہلے میں نے ایک شرط پیش کی ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ میں اس کی نئی پروڈکٹ کے ایڈ میں کام کروں گی، لیکن اس سے پہلے وہ میرا بیٹا مجھے واپس کرے اور مجھے طلاق دے۔ اس نے نئی پروڈکٹ کے سلسلے میں بے انتہا رقم خرچ کی ہے۔ صرف پبلسٹی کا بجٹ 25 کروڑ روپے بتایا ہے۔ وہ اپنی کاروباری زندگی میں بہت بڑا جوا کھیل رہا ہے اور اس جوئے میں جیتنے کے لیے اسے میری سخت ضرورت ہے۔ اسے میری شرط ماننا ہی پڑے گی، لیکن وہ انکار کر رہا ہے۔ بہت ڈھیٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب تک 17 کروڑ روپے لگا چکا ہے۔ وہ یہ ساری رقم ہار جانے کا حوصلہ رکھتا ہے، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے مجھے 1 ماہ کی مہلت دی ہے اور سختی سے کہا ہے کہ اگر میں اگلے ماہ کی 6 تاریخ تک اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی اور ایڈز کی تیاریوں میں بھرپور حصہ نہیں لوں گی تو 7 تاریخ کو میرے بیٹے کی لاش کسی چوراہے پر ملے گی۔ ایک ظالم میری بہت بڑی کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ وہ 70 کروڑ کا نقصان برداشت کرنا منظور کر لے گا، لیکن میں ایک بیٹے کا نقصان نہیں اٹھا سکوں گی۔ فی الحال میں اسلام آباد میں ہوں۔ ایک ٹاپ کی ماڈل سلیقہ میری رازدار ہے۔ میں نے عالم تابانی کو سلیقہ اور حامد خان کے فون نمبر دیے ہیں اور اسے کہہ دیا ہے کہ اگلے ماہ کی 6 تاریخ تک اس سے فون پر بھی بات نہیں کروں گی۔ سلیقہ اس سے میرے بیٹے کی خیریت معلوم کرتی رہے گی۔ میں ڈائری پڑھتے پڑھتے چونک گیا۔ اس آخری حصے میں آ کر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ نہ تو یہ ڈائری سلیقہ کی ہے اور نہ ہی عامر اس کا بیٹا ہے۔ اتنی دیر سے میں کسی دوسری حسینہ کی ڈائری پڑھ رہا ہوں جو ٹاپ کی ماڈل ہے۔ میں نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اس حسینہ نے لکھا تھا، میں اگلے ماہ کی 6 تاریخ تک صبر کر رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے انتظار میں میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ بہت زبردست بزنس مین ہے۔ تقریباً 100 کروڑ کے پروجیکٹ میں اب تک 70 کروڑ روپے لگا چکا ہے۔ وہ اتنی مہنگی بازی بہت جم کے کھیلے گا۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے میرے بیٹے کو ضرور زندہ رکھے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کے لیے آنسوؤں بھری دعائیں لکھی تھیں۔ درپردہ ایک جاسوس کی خدمات حاصل کی تھیں تاکہ وہ 1 ماہ سے پہلے اس کے بیٹے کو ڈھونڈ کر لے آئے۔ وہ اسی امید پر جی رہی تھی کہ وہ نامور تجربے کار جاسوس اس کے بیٹے کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر لے آئے گا۔ اگر وہ ناکام رہے گا تو وہ 6 تاریخ سے پہلے عالم تابانی کے سامنے جھک جائے گی۔ اس کے بعد ڈائری کے اوراق سادہ تھے۔ شاید وہ سلیقہ کے پاس یہ ڈائری بھول کر چلی گئی تھی۔ میں نے اس ڈائری کو پھر سے الٹ پلٹ کر ادھر ادھر سے پڑھا کہ شاید اس نے موجودہ پتہ لکھا ہو۔
ڈائری کے جو ابتدائی صفحات پھٹ گئے تھے یا گم ہو گئے تھے ان میں پتہ ضرور لکھا ہوگا، لیکن وہ اوراق اب کہیں مل نہیں سکتے تھے۔ اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ اسلام آباد میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ میں نے ڈائری بند کر دی۔ اریبہ کو دیکھا، وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر لائٹ آف کی، صبح ہونے والی تھی۔ مجھے بھی سونا چاہیے تھا، لیکن اب جو نئے انکشافات ہوئے تھے ان کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے اتنا مواد جمع ہو گیا تھا کہ مجھے نیند نہیں آ سکتی تھی۔ میں اریبہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں ڈائری پڑھنے کے دوران میں یہی خیال قائم کرتا رہا تھا کہ وہ سلیقہ کی ڈائری ہے اور سلیقہ نے اس میں اپنی روتات لکھی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ آخر میں انکشاف ہوا تھا کہ وہ ڈائری لکھنے والی کوئی دوسری ہستی ہے، سلیقہ کی سہیلی ہے، اس کی طرح ٹاپ کی ماڈل ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ تحریر حسن بانو کی ہے، میں جس کی تلاش میں یہاں بھٹک رہا ہوں۔ اب تک اس کی ڈائری پڑھتا رہا ہوں، اب مجھے صرف حسن بانو کو ہی نہیں، اس کے بیٹے کو بھی تلاش کرنا تھا۔ ماہ رواں کی 20 تاریخ تھی، 16 دن بعد اگلے ماہ کی 6 تاریخ تھی۔ میرے پاس صرف 16 دن رہ گئے تھے۔ مجھے ان دنوں کچھ کر گزرنا تھا۔ میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ بڑے بڑے صنعت کار اور ان کے نمائندے وہ فیشن شو اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ رات 11 بجے شو ختم ہو گیا۔ دوسری صبح وہ سب واپس جا رہے تھے۔ کئی کاٹیج خالی ہو رہے تھے۔ میں نے ایک کاٹیج کرائے پر حاصل کر لیا۔ وہاں آرام سے بیٹھ کر میں نے انسپکٹر دلاور خان کو فون کیا۔ میں اس بچے کے بارے میں بہت سے انکشافات کرنے والا ہوں، تم فوراً چلے آؤ۔ بچے کا معاملہ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ وہ فوراً آ گیا۔ آتے ہی بولا، کل پوری رات گزر گئی، آج کا آدھا دن گزر چکا ہے۔ اب یہ یقین کیا جا رہا ہے کہ حامد خان سے پہلے سلیقہ کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ بچہ سلیقہ اور حامد خان کا فون نمبر جانتا ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلیقہ اس بچے کی ماں ہے۔ میں نے کہا، سلیقہ اس کی ماں اور حامد خان اس کا باپ ہے؟ کیا بے تکی ہانک رہے ہو؟ آتے ہی ریکارڈ کی طرح بولنے لگے ہو؟ ذرا دم لو اور میری بات سنو۔ وہ میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے کہا، کل رات تم سراغ رساں ظفر حمید کے ساتھ حامد خان کے بیڈ روم میں تلاشی لینے گئے تھے۔ اسی وقت میں نے سلیقہ کے بیڈ روم کی تلاشی لی۔ مجھے وہاں سے یہ ڈائری ملی ہے۔ میں نے وہ پھٹی ہوئی ڈائری اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے پوچھا، یہ پھٹی ہوئی کیوں ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ سلیقہ نے اس کے ابتدائی صفحات پھاڑ کر ضائع کر دی ہے تاکہ کوئی لکھنے والی کا نام اور پتہ معلوم نہ کر سکے۔ میں نے سرخ روشنائی سے جن صفحات کو انڈر لائن کیا ہے، فی الحال انہیں پڑھ لو، اس طرح تمہیں اہم باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ وہ اس کے اوراق الٹ کر خاص انڈر لائن کی ہوئی باتیں پڑھنے لگا۔ میں اس دوران میں حسن بانو اور اس کے بچے کے متعلق سوچتا رہا، ذہن پر زور ڈالتا رہا کہ کس طرح ان ماں اور بیٹے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ پہلے عالم تابانی کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ اس نے پڑھنے کے بعد ڈائری کو بند کرتے ہوئے کہا، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اخبارات اور دوسرے میڈیاز میں بہت شور ہے کہ عالم تابانی ایک نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لا رہا ہے، لیکن یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اتنا بڑا سرمایہ دار ایک عورت اور اس کے بچے کے ساتھ ایسا ظالمانہ کھیل کھیل رہا ہے۔ میں نے پوچھا، تم عالم تابانی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا وہ اتنا ظالم ہے کہ اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاک کر دے؟ میں اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا، اس کے متعلق اخبارات میں پڑھا ہے اور پھر اونچی سوسائٹی میں اس کا ذکر سنا ہے۔ اب تو اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ میں نے کہا، زہرہ جمال جیسی عورتیں جو ماڈل گرلز کو اونچے مقامات تک پہنچاتی ہیں، وہ عالم تابانی کے بارے میں بہت کچھ بتا سکیں گی۔ ہم اسی وقت وہاں سے روانہ ہوئے اور طلسم خوشربا کے کاؤنٹر پر پہنچ گئے۔ کاؤنٹر گرل سے کہا، ہم زہرہ جمال سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی، سوری، وہ ابھی میٹنگ میں ہیں۔ انسپکٹر دلاور خان نے کہا، اپنی میڈم سے کہو میٹنگ فوراً کینسل کریں، ہماری میٹنگ زیادہ ضروری ہے۔ کاؤنٹر گرل نے انٹرکام پر رابطہ کیا۔ زہرہ جمال سے کہا، میڈم، انسپکٹر دلاور خان
اور ایڈوکیٹ عبید نیازی آپ سے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سختی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی میٹنگ کینسل کریں اور پہلے ان سے ملاقات کریں۔ زہرہ جمال نے کہا، ریسیور انسپکٹر کو دو، میں بات کروں گی۔ کاؤنٹر گرل نے ریسیور انسپکٹر کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے لے کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو۔ زہرہ جمال نے ناگواری سے کہا، انسپکٹر، یہ کیا زبردستی ہے؟ آپ ہماری اہم میٹنگ کینسل کرانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ 2 گھنٹے انتظار نہیں کر سکتے؟ وہ سخت لہجے میں بولا، نہیں، یہ یقین ہو چکا ہے کہ سلیقہ کو بھی کسی نے ہلاک کیا ہے۔ ایک ہی رات میں 2 قتل ہو چکے ہیں۔ آپ معاملے کی سنگینی کو سمجھیں اور فوراً ملاقات کریں۔ وہ چند لمحے تک سوچتی رہی، پھر بولی، اچھی بات ہے، آپ میرے چیمبر میں آ جائیں۔ ہم وہاں سے چلتے ہوئے ایک کوریڈور میں آئے۔ میں پہلے بھی اس چیمبر میں سے ملاقات کر چکا تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو زہرہ جمال کے سامنے میز کی دوسری طرف 2 معمر اشخاص بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اریبہ کے ڈیڈی تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گھر آنے والا تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیسے سنگین حالات پیش آ رہے ہیں۔ ظہیر اکبر نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹے، تم آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے۔ انسپکٹر نے زہرہ جمال سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ لوگوں کی میٹنگ میں مداخلت کر رہا ہوں۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، ہم سلیقہ کی گمشدگی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ حامد خان کی ہلاکت نے بھی ہمیں بہت اپسیٹ کر دیا ہے۔ پھر اس نے ایک معمر شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان سے ملیے، ان کا نام مشیر احمد ہے اور یہ مشہور و معروف بزنس مین عالم تابانی کے مشیر ہیں۔ میں نے اور انسپکٹر دلاور نے چونک کر مشیر احمد کو دیکھا۔ انسپکٹر نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مشیر احمد صاحب، آپ سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ ہم آپ سے بھی کچھ ضروری باتیں کرنا چاہیں گے۔ ہم ان کے قریب کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا آپ مجھے بھی اس کیس میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم فریالی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ دراصل ہم اس نئی پروڈکٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں جس کا بہت چرچا ہو رہا ہے۔ سنا ہے عالم تابانی کوئی بہت مہنگی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانے سے پہلے کسی بہت ہی مہنگی ماڈل سے کانٹریکٹ سائن کرنے والے ہیں۔ وہ بڑے فخر سے بولا، ہماری اس نئی پروڈکٹ کا چرچا یہاں سے یورپ تک ہے۔ یورپ کے اخبارات اور تمام فیشن میگزین میں اس پروڈکٹ کے بارے میں بڑی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ہم نے زبردست پبلسٹی کمپین چلائی ہے۔ اس پبلسٹی کمپین کے لیے 25 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ میں نے کہا، اتنے مہنگے پبلسٹی کمپین میں اس ماڈل کی اہمیت سب سے زیادہ ہے جو آپ کی پروڈکٹ کو اسکرین پر پیش کرے گی۔ وہ بولا، بے شک، ہماری پروڈکٹ کی کامیابی کا انحصار ایک ماڈل گرل پر ہے۔ لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی ماڈلز کو پیش کیا جائے گا۔ کاروباری دنیا سے تعلق رکھنے والے درمیانے درجے کے لوگ حسن بانوں پر سٹہ کھیل رہے ہیں۔ وہ پہلے بھی عالم تابانی کی کئی پروڈکٹس کو ڈسپلے کر چکی ہے اور نہایت ہی کامیاب ماڈل تسلیم کی گئی ہے۔ میں نے کہا، لیکن وہ تو کہیں گم ہو چکی ہے، شاید اس نے ماڈلنگ چھوڑ دی ہے۔ مشیر احمد نے ہنستے ہوئے کہا، ٹاپ پر پہنچنے والی ماڈل گرلز غیر معمولی شہرت حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی روپوش ہو جاتی ہیں، یہاں سے یورپ تک کی مارکیٹ میں اپنے لیے تجسس پیدا کرتی ہیں اور پھر اچانک ہی کسی ایڈ میں پیش ہو کر حیران بھی کرتی ہیں اور خوش بھی کرتی ہیں اور پہلے سے کئی گنا زیادہ معاوضہ وصول کرتی ہیں۔ انسپکٹر نے کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسن بانو کہیں روپوش ہے اور آپ لوگ اچانک اسے اسکرین پر لانے والے ہیں؟ وہ ذرا گڑبڑا گیا، پھر سنبھل کر بولا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ حسن بانو کہیں روپوش ہے اور ہم اچانک اسے منظر عام پر لانے والے ہیں۔ میں نے تو عام ماڈل گرلز کی بات کی ہے، وہ اکثر روپوش رہ کر اپنا بھاؤ بڑھاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ تو جانتے ہی ہیں حسن بانو کی شادی ہو چکی ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ آپ حسن بانو کی باتیں مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیا جانوں کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے؟ زہرہ جمال نے کہا، آپ موٹی عقل سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ حسن بانو جیسی ٹاپ کی ماڈل نہ شادی کرتی ہیں نہ بچے پیدا کرتی ہیں، وہ اپنا فکر برقرار رکھتی ہیں، اپنے
जिस्म के एक एक हिस्से को पुरकशिश बनाकर अपना मुआवजा बढ़ाती रहती हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, आप हुसन बानो को करीब से जानती होंगी। मैं इस सिलसिले में हाशमी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक आलम तवानी से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो बात करने से इनकार कर रहा है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो छोटे अफसरान को मुँह नहीं लगाता है और बड़े अफसरान से सीधे मुँह बात नहीं करता। फिर ये कि वो यहाँ नहीं है, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में रहता है। इसके खिलाफ जब तक ठोस सबूत ना मिले तब तक हम इसे मुलाकात करने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। सर, एक ठोस सबूत है। मेरे पास एक मशहूर मॉडल की लिखी हुई डायरी है। इसकी तहरीर से ये इंकिशाफ होता है कि आलम तवानी ने गुस्से और जुनून में कई मर्डर किए हैं। इसने इस मॉडल के बेटे को अगवा किया है और इस बच्चे को मार डालने की धमकियां दे रहा है। तुम वो डायरी लेकर अभी मेरे पास आ जाओ। ऑल राइट सर, मैं आ रहा हूँ। वो फ़ोन बंद करते हुए मुझसे बोला, मैं डायरी लेकर जा रहा हूँ। वापसी में इसकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आऊँगा। अगर वो इस मुल्क में ना हुआ तो हम दूसरे मुल्क की पुलिस से ताउन की दरख्वास्त करेंगे। मैं इस बददिमाग शख्स को हथकड़ियाँ ज़रूर पहनाऊँगा। वो कुत्ता हम जैसे जूनियर अफसरों से बात करना गवारा नहीं करता है। एक बार वो मेरी गिरफ्त में आएगा तो इसे दिन में तारे दिखा दूँगा। वो गुस्से से बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। इस वक्त रात की तारीकी फैल चुकी थी। अरीबा ने मेरे करीब बैठकर कहा, तुम्हें कुछ खाने पीने का भी होश है? अपनी हालत देखो, मालूम होता है सेरा की खाक छान कर आ रहे हो। मैंने उठते हुए कहा, मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए गर्मा गर्म खाना तैयार कर दो। क्या गुस्ल करने के बाद यही लिबास पहनोगे? मेरे बैग में दूसरा लिबास है। मैंने एक कॉटेज किराए पर लिया है ताकि तुम्हारे डैडी को इत्मीनान रहे। रात को ये चोर तुम्हारे कमरे में आया करेगा। मैं बैग से लिबास निकालकर बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद वापस आया। फ़ोन का बजर बोल रहा था। मैंने इसे ऑन करके कान से लगाया। हेलो, मैं उबैद नियाज़ी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से मुनीर हाशमी की आवाज़ सुनाई दी। तुम जिंदा हो या मर चुके हो? जिंदा हो तो मुझसे रब्ता क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारी हुस्न बानो को तलाश कर रहा हूँ। तुम्हें फ़ोन करके ये समझाने वाला था कि इस हसीना के हुसूल से बाज आ जाओ। वो करोड़पति और अरबपति लोगों का खिलौना है। इसकी खातिर कत्ल जैसी वारदातें भी हो रही हैं। क्या मुझे डरा रहे हो? इंसानी तारीख उठाकर पढ़ो। नील की हसीना कुलूपत्रा या आज की हसीन तरीन मॉडल गर्ल हो, इनके लिए कत्लो गारतगरी तो होती रहती है। खालिस हुस्न की पहचान यही है कि मर्द इसके लिए तलवार उठाए और गोलियां चलाए। तुम ज़्यादा बातें ना बनाओ, फ़ौरन मेरे पास चले आओ। मैं एबटाबाद में हूँ, सुबह वापस चला जाऊँगा। मैंने कहा, मैं इंतहाई शुमाली इलाके में हूँ। एबटाबाद यहाँ से 30 मील के फासले पर है। हमवार रास्ता होता तो मैं 1 घंटे में पहुँच जाता। पहाड़ी रास्ते पर ड्राइविंग बहुत मुश्किल होती है। मैं 2-2.5 घंटे में पहुँचूँगा, इंतज़ार करो। मैंने फ़ोन बंद किया। अरीबा ने खाना तैयार कर दिया था। मैंने इसके साथ पेट भरकर खाया और फिर रुखसत हो गया। पहाड़ी रास्ते इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। मैं ऐसे रास्तों से बारहा गुजर चुका था। बड़ी महारत से ड्राइव करता हुआ एबटाबाद के एक ऐसे मकान में पहुंचा जो खासी ऊंचाई पर बना हुआ था और शहरी आबादी से ज़रा फासले पर था। मुनीर हाशमी ने इसी मकान का पता बताया था। वो मकान खासी चढ़ाई पर था। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करता हुआ वहाँ पहुँचा। इस मकान के अंदर सिर्फ एक कमरे में रोशनी थी। मैंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रब्ता किया, फिर पूछा, मैं तुम्हारे बताए हुए पते पर पहुँच गया हूँ। मकान की दीवार पर मरदमशुमारी का नंबर 302 लिखा हुआ है। अगर यही मकान है तो दरवाज़ा तो खोलो। मुनीर हाशमी ने कहा, मैंने 302 नहीं 202 कहा था। क्या ऊंचा सुनने लगे हो? तुम इसी पहाड़ी पर देखो, तकरीबन 100 मीटर के फासले पर एक और मकान है। वहाँ आओ, मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन बंद किया, फिर कार को आहिस्तगी से आगे बढ़ाया। ऐसे ही वक्त इस मकान के रोशन कमरे से दूसरी तरफ की दीवार दिखाई दी। इस दीवार पर एक शख्स का साया दिखाई दिया। इसके हाथ में एक गन थी और इसकी हरकत से ये जाहिर हो रहा था कि वो गन को लोड कर रहा है। मैंने सोचती हुई नज़रों से साए को देखा और फिर इस ख्याल से आगे बढ़ गया कि कितने ही घरों में गन होती हैं।
شاید کوئی اپنی گن چیک کر رہا ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ کسی واردات کے لیے ہی گن لوڈ کر رہا ہو۔ اس وقت میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ منیر ہاشمین دروازہ کھول کر برآمدے میں کھڑا ہوا تھا۔ میں کار سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، تم وہاں کیوں مرنے چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں مکان کا نمبر بتایا تھا، تمہیں غور سے سننا چاہیے تھا۔ بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر اس مکان کی طرف بھٹک کر چلا گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ اندر چلو اور کام کی باتیں کرو۔ ہم کمرے کے اندر آئے۔ وہاں اس کی ایک اٹیچی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تم ابھی نہ آتے تو میں اسلام آباد چلا جاتا۔ میں نے تمہارے جیسے کئی جاسوس اس کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک نے اطلاع دی ہے کہ اس نے اسلام آباد میں اسے دیکھا ہے۔ وہ ایک بہت ہی مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر مارگلا کی طرف جا رہی تھی۔ میں ابھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ مارگلا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، وہاں اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ تم میرے کلاس فیلو رہ چکے ہو، بچپن کے دوست ہو۔ میں تمہیں بہت ہی نیک مشورہ دے رہا ہوں، اس حسن بانو کا خیال دل سے نکال دو۔ تم نہیں جانتے وہ 8 برس کے ایک بچے کی ماں ہے۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا، پھر میرے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم ایک ٹاپ کی ماڈل گرل کو 8 برس کے بچے کی ماں بنا رہے ہو؟ یار، تم ایڈوکیٹ کیسے بن گئے؟ وہ پھر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے حسن بانو کی لکھی ہوئی ڈائری پڑھی ہے۔ وہ ہنستے ہنستے ایک دم سے چپ ہو گیا۔ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ تم نے اس کی ڈائری پڑھی ہے؟ تمہیں اس کی ڈائری کہاں ملی؟ ایک اور ٹاپ کی ماڈل گرل تھی، اس کا نام سلیقہ تھا۔ وہ حسن بانو کی رازدار سہیلی تھی۔ کل رات اسے اور اس کے ایک دوست حامد خان کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ ڈائری میں نے سلیقہ کی الماری سے حاصل کی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کہاں ہے وہ ڈائری؟ وہ پولیس انسپکٹر دلاور خان کے پاس ہے۔ وہ غصے سے گرجتے ہوئے بولا، تم میرے لیے کام کر رہے ہو؟ تم نے مجھ سے 5 لاکھ روپے لیے ہیں، کامیابی کی صورت میں اور 5 لاکھ لینے والے ہو۔ وہ ڈائری مجھے لا کر دینی چاہیے تھی، تم نے کسی انسپکٹر کو کیوں دے دی؟ میں اس انسپکٹر کے تعاون سے ان ماں بیٹے کو تلاش کر رہا ہوں۔ تمہیں ماں بیٹے کو نہیں، حسن بانو کو تلاش کرنا چاہیے۔ میں حسن بانو کی ہی بات کر رہا ہوں۔ تم مانتے کیوں نہیں کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے؟ میں کیسے مان لوں؟ میں نے اس کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے اور ایسا ناڑی نہیں ہوں کہ ایک بچے کی ماں کو پہچان نہ سکوں۔ کیا اس ڈائری پر حسن بانو کا نام لکھا ہوا تھا؟ اس ڈائری کے ابتدائی صفحات پھٹے ہوئے تھے، کہیں گم ہو گئے تھے۔ اس کا نام کہیں نہیں لکھا تھا۔ او گاڈ! میں کیوں تمہارے جیسے احمق کی خدمات حاصل کر رہا ہوں؟ جب اس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے تو اسے حسن بانو کی ڈائری کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تم اس کی تحریر پہچانتے ہو؟ میں نے اس سے پہلے کبھی اس کی کوئی تحریر نہیں پڑھی ہے، لیکن حسن بانو کی گمشدگی، ایک بچے کا اغوا اور عالم تابانی کا کردار ایسا ہے کہ کڑی سے کڑی ملا کر سوچا جائے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ڈائری اور وہ بچہ حسن بانو کا ہے۔ وہ میری طرف تنبیہ کے انداز میں انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، میں تم سے صاف صاف کہتا ہوں، دوسرے چکر میں نہ پڑو، صرف حسن بانو کو تلاش کرو۔ اور یہ عالم تابانی کون ہے؟ کیا یہ وہی شخص ہے جو حسن بانو کو مجھ سے چھین رہا ہے؟ اس ڈائری کے مطابق عالم تابانی حسن بانو کا شوہر ہے۔ تم اسی کو اپنا رقیب کہہ سکتے ہو۔ وہ ایک مکہ دکھاتے ہوئے بولا، مجھے اس کا پتہ و فون نمبر بتاؤ، میں ابھی جا کر اس کا سر توڑ دوں گا۔ وہ بہت بڑا صنعت کار ہے، کسی نے آج تک اس کی صورت نہیں دیکھی۔ یورپ کے کاروباری حلقوں میں لوگ اسے جانتے ہوں گے۔ پتہ نہیں کیوں وہ پاکستان آ کر روپوش ہو جاتا ہے۔ وہ بے پناہ دولت مند ہے، تم اس کے منہ نہ لگو تو بہتر ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر بولا، وہ مجھ سے زیادہ دولت مند نہیں ہوگا۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تم مجھے اس کا پتہ اور فون نمبر بتاؤ، میں اسے چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ تم میرے بہترین دوست ہو، ایک طویل مدت کے بعد ملے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تم کتنے دولت مند اور کتنے وسیع اختیارات کے مالک ہو، لیکن موت تو تمہیں بھی آ سکتی ہے اور عالم تابانی کو بھی۔ میں نہیں چاہوں گا کہ تم اس پہاڑ سے ٹکر لو۔ اے نیازی، بس آگے نہ بولنا، تم اسے پہاڑ کہہ کر میری انسلٹ کر رہے ہو۔ مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔
میں نے عالم تابانی کا فون نمبر اور ای میل ایڈریس لکھ کر اسے دیتے ہوئے کہا، میرا کام سمجھانا تھا، میں نے سمجھا دیا، پھر کہتا ہوں کہ مارگلا جاؤ، عالم تابانی سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر حسن بانو تک پہنچو، اگر وہ وہاں نہیں ہوگی تو فریالی کی طرف ضرور کہیں چھپی ہوگی، اگر وہ بچہ اس کا ہے تو پھر وہ مارگلا میں نہیں ہوگی، اپنے بچے کے آس پاس کہیں منڈلا رہی ہوگی۔ وہ اپنا سوٹ کیس اٹھا کر بولا، یہاں سے چلو، میں مارگلا جا رہا ہوں، وہاں پہنچ کر تمہیں فون کروں گا، اور اگر عالم تابانی میرا رقیب ثابت ہوا تو تم کل صبح تک سنو گے کہ وہ جہنم میں پہنچ گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر آیا، اس نے دروازے کو لاک کیا اور پھر اپنی کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی کار میں آ گیا، ہم دونوں آگے پیچھے کار ڈرائیو کرتے ہوئے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے مین روڈ پر آ گئے۔ یہاں سے مجھے شمال کی طرف جانا تھا اور اسے جنوب مشرق کی طرف۔ وہ اپنے راستے پر مڑ کر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا جانے لگا، میں اپنے راستے پر چل پڑا۔ آگے جا کر میں نے گاڑی روک دی۔ کبھی کبھی میری چھٹیس بہت پریشان کرتی ہے۔ مجھے مکان نمبر 302 یاد آ رہا تھا، اس کی دیوار پر ایک شخص کا سایہ تھا اور وہ اپنی گن لوڈ کر رہا تھا۔ منیر ہاشمی سے ملنے اور اس سے گفتگو کرنے کے دوران میں اسے بھول جانا چاہتا تھا اور مجھے بھول بھی جانا چاہیے تھا، لیکن وہ میرے لاشعور میں کہیں چبھ رہا تھا، میں اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ گاڑی کو اسی مکان کی طرف موڑ کر جانے لگا۔ میں نے اس بار گاڑی کو اس مکان سے بہت دور روک دیا، وہاں سے چلتا ہوا اس مکان کے پاس آیا، پھر دبے قدموں اس مکان کے چاروں طرف چلنے لگا، بند کھڑکیوں کے قریب جا کر کان لگا کر سننے لگا۔ جس کمرے میں روشنی تھی اس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، ایک ادھیڑ عمر کی عورت کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، بیڈ کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بیڈ پر جھکی ہوئی کہہ رہی تھی، تم نے اپنی پسند کی ڈش کھائی ہے، تمہارے ڈیڈی نے تمہیں خوب پیار کیا ہے، وہ پھر آئیں گے، پھر تمہیں پیار کریں گے، اب تمہیں چپ چاپ سو جانا چاہیے۔ وہ کسی بچے کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ کمرے کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا اور کچھ حصہ نظروں سے اوجھل تھا۔ کسی رائفل بردار کا سایہ دیوار پر دیکھ کر میری چھٹیس کہتی رہی کہ وہاں کچھ ہونے والا ہے۔